تو یہ سور والے حوالے پہ اگر ڈسکشن کرنی ہے تو میرے بھی چند سوالات ہیں، باقی اگر آپ ان سے بات کرنا چاہیں ہم تو بیٹھے ہیں، ان سے پہلے کر لیں، مجھے مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ راشد رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے جی، اللہ آپ بتائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے۔ میں تو بس ایسے ہی سن رہا ہوں، بس بات جاری رکھیں۔ آپ نے سنی وہ ڈسکشن جو ابھی چل رہی ہے جس بارے میں تھوڑی دیر نہیں پہلے میں نے نہیں سنی، سوری، میں چلا گیا تھا۔ اس بارے میں تھوڑا سا جان رہے تھے کہ آپ کا کیا اس میں پوائنٹ آف ویو ہے، تو ہر ایم پی اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہا تھا اس میں۔ کس بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیں؟ مطلب کہ مرزا طاہر کو مین آف گاڈ کیوں کہا گیا اور مرزا مسرور کو کیوں نہیں؟ یہ تو کوئی سوال نہیں ہے، نہیں، یہ کیا سوال ہوا؟ اس کی ریزن دی گئی ہے جو بتائی جا رہی ہے، مطلب کہ مرزا طاہر کو مین آف اوپینین ہے، آپ نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانیں، اس میں کیا ایسی بات ہے؟ یہ کوئی ایسا کوئی عقیدہ تھوڑا ہے کوئی؟ ویسے سن تو لیں، کہتے ہیں مرزا طاہر کو مین آف گاڈ اس لیے کہا گیا ہے اور مرزا مسرور کو نہیں کہا گیا کیونکہ مرزا طاہر صاحب نے کبھی شراب نہیں پی اور کبھی فحشا اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ کیسے، کہاں لکھا ہے یہ؟ ہے جی؟ کہاں لکھا ہوا ہے ایسا؟ یہ دو بندوں نے بیان دیا یہاں پہ، وہ کہتے ہیں کون سے بندوں نے؟ کون سے بندوں نے؟ بتا رہا ہوں، سن تو لیں۔ ایک بیٹھے ہیں اسم احمد صاحب بیٹھے ہیں اور دوسرے عبید نام کے نیچے لڑکے بیٹھے سوری؟ ہیں، عبید اور مرشد نام کی دو آئی ڈیز ہیں۔ یہ احمدی ہیں؟ اور تیسرا میں بھی ہوں۔ دونوں احمدی ہیں یا غیر احمدی ہیں؟ نہیں غیر ہے جی، مسلمان۔ تو آپ تو مخالف ہیں نا، آپ کی بات کی کیا وقت ہے اس میں؟ کیا آپ جو مرضی وہ تو کہہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی شراب نہیں پی اور کبھی فحشا سے تعلقات نہیں رکھے۔ نہیں، وہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، آپ تو مخالف ہے نا، مخالف کی بات کی تو کوئی وقت نہیں ہے یار مخالف میں بات کریں گے تو اس کی تو کوئی وقت نہیں ہے۔ راشد صاحب مخالف تو کہہ رہا انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، غلط کہہ رہا مخالف۔ یہ ڈسکشن کیا ہے؟ یہ مطلب مجھے سمجھ سے باہر ہے، یہ کیا ہے آپ لوگ کی یہ ڈسکشن ہے؟ ایکیڈیمک گفتگو ہو رہی ہے، یہ کیا ایکڈیمک ہے اس میں؟ ذرا موقع دیں گے تو بیان کروں گا نا، اب ہر بات تو مجھے ٹوک رہے ہیں بیچ میں، موقع تو دیں۔ پہلے میں تھا پاکستان بھائی آئے تھے، انہوں نے آپ کو روکا تھا کہ یہ والی بات اس طرح کی نہ کریں، آپ کی کیا بلو دا بیلٹ یہ چیزیں ہیں، یہ ان چیزوں پہ میں نہیں ڈسکس کرتا، آپ کی مرضی ہے، آپ نے اتارنا اتار دیں، میں نہیں۔ یہ بلو دا بیلٹ کیسے I ہے؟ don't wanna get into waste my بلو دا time۔ بیلٹ سمجھائیں تو صحیح کیسے ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں وہ کچھ نہیں کرتے تھے ایسے۔ میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا، یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ اس کو مین آف گاڈ کہا، اس کو نہیں کہا؟ ایک بندے کی اوپینین ہے، اس نے دے دی، ایک بک لکھی، اس نے اوپینین دی، آپ کو نہیں ماننا آپ نہ مانیں۔ مین آف گاڈ کا کیا مطلب ہے؟ جس میں خدا نظر آتا ہے، یہ ایک محاورہ ہے۔ تو مرزا مسرور میں نہیں آتا؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ کیا دلیل ہوئی؟ اب سب کو پھر آپ کہیں گے مرزا محمود میں نہیں آتا، سب خلفاء میں کہیں گے، بس ایک انہوں نے اس وقت وہ لکھی، رائٹر نے کتاب وہ لکھ دی، اب اس سے کیا مطلب چیز؟ نہیں تو اس کی ریزن بھی تو دی ہے نا کہ انہوں نے کبھی وہ نہیں پی تھی، شراب نہیں پی تھی اور کبھی فحشا سے تعلقات نہیں رکھے۔ کہاں اس رائٹر نے دی ہے؟ یہ رائٹر نے نہیں دی اگر ہے، تو جس نے مین آف گاڈ کہا ہے، دیکھیں اگر تو جس نے مین آف گاڈ کہا ہے اس نے ایسا لکھا ہے تو دیکھ لیتے ہیں۔ موقع دینا، اس نے ایسا کیوں نہیں کہا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہی تو کوسچن ہے ہمارا۔ یہ ٹاپک ہی کوئی مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کوئی ایسی اس پہ کوئی ہم بات کریں گے اس پہ کوئی۔ اگر کوئی بندہ یہ بات کہے تو غلط کہے گا کہ انہوں نے کبھی شراب نہیں پی اور کبھی فحشا سے تعلقات نہیں رکھے، صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ یہ کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے، جو انہوں نے کتاب لکھی پوری مین آف گاڈ، اس میں باقاعدہ وہ پڑھ کے دیکھ لیں، اردو میں بھی موجود ہے، ایک مرد خدا، چھوڑے آپ دونوں کیا چیزیں اس نے کیا چیزیں نوٹ کی ہیں، وہ چیزوں پہ ڈسکس کر لیں آپ۔ مرزا طاہر اور مرزا مسرور میں آپ کو بھی کال آ گئی ہے؟ جی مجھے کال آ رہی۔ ٹھیک افضل بھائی، وہ عطا بھائی کی کال ابھی کنٹینیو ہے کہ ہوگی مکمل؟ وہ کٹ گئی، اب ان کو ملا دی انہوں نے۔ کہ اصل میں افضل صاحب کو بھی اتار لیا، صرف ایسے برودی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ان کی وہ ٹیلی کے کیا کہتے ہیں ایکسچینج کے کنیکشن کاٹ کے ان کو براڈ پہ لے نا بندہ، پھر ان کو مزہ آیا۔ نہیں وہ نہیں جاتے ہیں سیکر بھائی، وہ نہیں جاتے ہیں۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ راشد صاحب کو اس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے میرے خیال میں، کیا کہتے ہیں؟ پھر آگے چلیں، کیا مطلب؟ نہیں امتیاز صاحب، وہ دیکھیں جو بات یہ کر رہے ہیں نا، ویلڈ پوائنٹ اس میں نظر نہیں آ رہا کوئی بھی۔ ایک کتاب لکھی کسی مصنف نے، اس میں اس نے چیزیں لکھی ہیں، آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی اعتراض ہے تو آپ بتا دیں۔ اب اس کو فلاں کے بارے میں نہیں لکھی یا فلاں کے بارے میں نہیں لکھی، یہ تو نہیں کوئی آپ ایک میٹر دفعہ نہیں ہے۔ راشد بھائی ایک دفعہ سوال ابھی پتہ سنیں کیا کہ سیکر راشد بھائی بھائی، سوال بات کیا پتہ کر کیا رہے ہیں۔ ہوتی ہے بھائی؟ ایک سیکنڈ رہے گا۔
راشد بھائی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں. جی اب آپ نے نا اپنی بات پہ سٹینڈ کرنا ہے آپ نے اپنی بات پہ. آپ اتنی دیر سے ایک ہی بات کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک کو مین آف گاڈ کہا، باقیوں کو نہیں کہا، تو بس اس میں کیا ضرورت پڑی ہوئی کہ آپ کیوں نہیں کہا؟ یہی آپ بات کر رہے ہیں نا ہاں جی. راشد صاحب؟ یہی بات کر رہے ہیں؟ ذرا کھولیے گا مائک اپنا. میں یہ عرض کر رہا ہوں نہیں نہیں کہ نہیں، اس آپ نے تو کر لیا. بات پہ اب آپ دیکھیں نا، مجھ میں سے نے کیا آپ کی بات کو کیا سمجھنا چاہتے ہے. ہیں؟ بھائی یہ تو خیر تو جاؤ نا، میری کوئی بات طریقہ ہی سنیں، نہیں میری بات بات کرنے سنیں. کا آپ کا. نہیں، میری بات تو سنیں میرے پیارے بھائی. میں یہ کہہ رہا اس ہوں چیز کہ کا آپ کیا نے اتنی... تعلق ہے؟ مجھے یہ سمجھ بولنے نہیں تو آ دے رہی کوئی چیز. دیجیے راشد صاحب. راشد سوال صاحب سنو دیکھیں گے نا، تو سمجھ آئے گا. ہم پچھلے 7-8 منٹ سے آپ کو سن رہے ہیں. نہیں، آپ نے آپ پوچھا یہ... تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، 7-8 منٹ نہیں نہیں بولتا. نہیں، میں سن تو لینا. میں چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے مطلب سات آپ آٹھ چاہتے ہیں منٹ کہ اپنی چیزیں مجھ پہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں، رائٹ؟ یہی بات ہوتی ہاں نا. بالکل چاہ رہے ہیں. ہاں چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو بات آپ نے کی آپ اس پہ کھڑے رہتے کہ نہیں رہتے. بھلا ابھی دیکھتے ہیں ہم. نہیں، یہ آپ کیا نے بات ہے کہ 8 آپ منٹ... مجھے جج کر رہے ہیں؟ ہو یو آر ٹو جج می؟ ہاں تو پھر آپ دیکھیں نا، آپ ایک آپ بات مجھے کر کے جج اس پہ کرنے والے قائم تو نہیں کوئی رہیں نہیں گے. ہوتے نا امتیاز صاحب. نہیں جج نہیں، آپ اپنی بات سے مکریں گے یا کھڑے رہیں گے؟ بتائیں ذرا. آپ نے ایک سوال پوچھا، میں نے جواب دے دیا. آپ نے بااخلاق کون بننے نہ کی بات جواب ہوتی ہے، دیا؟ آگے یہی تو بڑھتے ہیں. مسئلہ ہے، آپ جواب دے آپ نہیں اس رہے پہ ہیں. پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس کو ایسے کرو، اس کو ایسے کرو. یہ تو کوئی اچھا، ہم بھی طریقہ نہیں بول ہے. سکتے ہیں کہ صرف آپ نہیں بولنا ہے؟ یہ ذرا بتا دیں. ہم بھی بول نہیں، سکتے میں ہیں آپ کہ سے، صرف آپ نے آپ ایک بھی بولیں سوال گے؟ پوچھا مجھ سے، میں اب نے میں نے پوچھا جواب ہی دے نہیں ہے دیا. سوال ابھی آپ سے. بات ختم. میں نے پوچھا سوال آپ سے نہیں ہے. میں نے ابھی یہ سوال پوچھے سیکر نہیں صاحب آپ نے سے. پوچھا نا مجھ سے. ہاں تو سیکر چلیں، صاحب آپ تو کچھ تقریر بات کرنا مکمل چاہتے ہیں، کر اب چکے ہیں. کریں بات آپ کریں. اب تو میں بول رہا ہوں. اب آپ سنیں ذرا بات کو توجہ سے. اور آپ نے بالکل نہیں بولنا، کیونکہ آپ سے میں سوال نہیں کر رہا. اب جتنے لوگ سن رہے ہیں نا، آپ صرف وہ میرے مخاطب ہیں. سکر بھائی اب ان سے ہمارا کوئی سوال نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے کوئی جواب دینا. ٹھیک ہے، تو خیر شاید وہ چلے بھی کہ ان کو بھی کال آ گئی ہے. اچھا اب دیکھیں، سب سننے والے ذرا بات نوٹ کریں. یہ ہمیں 8 منٹ سے ایک ہی بات بتا رہے تھے. وہ بات کیا تھی؟ بات ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ بھئی اگر کسی کتاب میں ایک ٹائٹل کسی کو دیا ہے تو دے اور دیا اس ہے. کتاب ہاں میں جی. وہ ٹائٹل نکل گیا اس نکل گیا کتاب میں وہ ٹائٹل دیگر کو نہیں دیا. اچھا کیا مسئلہ ہے کوئی براڈ کے اندر؟ مجھے لگتا ہے براڈ میں مسئلہ ہے نا. نہیں 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 نہیں، آپ کریں بات. وہ پوچھ رہے تھے سیکر بھائی کہ وہ چلے گئے، تو بس ان کو بتایا وہ چلے گئے. آپ کریں بات. اچھا میں شاید براڈ پرابلم. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھیں یہاں پہ 100 بندہ جو بیٹھ کے سن رہے ہیں ان کا بھی تو کوئی قصور نہیں. انہوں نے بھی تو بات ہو کیا رہی ہے. 8 منٹ تقریباً یہ بندہ بولتا رہا جو بھی اتر کے بھاگ گیا ہے. بات اس نے یہ کی 8 منٹ میں. اس نے ہمیں 8 منٹ میں ایک اصول بتا کے گیا کہ اگر کسی کتاب میں ایک آدمی کو ایک ٹائٹل دے دیا جائے اور باقی لوگوں کو وہ ٹائٹل نہ دیا جائے، تو اس نے میں بتایا کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض کرنا، باتیں کرنا، یہ کہتا ہے یہ فضول ہے. اب آپ اندازہ کریں، اب چونکہ ساتھ اس کو بات سمجھ بھی آ گئی تھی کہ ایک ہی ایسا بندہ ہے جو اس فضول کام میں پڑا، اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے اور اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے. اور کتاب میں ایک شخص کو وہ ٹائٹل دینے والی ہستی کا نام اللہ جل شانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حسوراً کہا ہے، حسوراً سورہ آل عمران کے اندر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے باقی کسی نبیوں کے میں کسی کو بھی حسوراً نہیں کہا. ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں دونوں باتیں برابر ہوگی نا، کہ ایک کتاب ہے، اس میں کتاب کے جو ہیں جو کتاب کا جو آتھر ہے وہ ایک کو کہتا ہے اور باقیوں کو نہیں کہتا. اب انہوں نے کہا کہ جو بندہ اس چیز میں پڑ جائے کہ باقیوں کو کیوں نہیں کہا، وہ فضول ہے. اب اس کو پتا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی پیچھے پڑ گیا، نعوذ باللہ. اور کس کے پیچھے پڑ گئے؟ سنیں ذرا بات. نعوذ باللہ، نعوذ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیچھے پڑ گئے، نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں کہ میں نے وجہ ڈھونڈنی ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں میں نے وجہ ڈھونڈنی ہے. کس بات کی؟ کہتے ہیں یہ کیا وجہ ہوئی، یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو تو حسوراً کہا ہے اور باقیوں کو نہیں کہا. اور چونکہ مرزا صاحب کی جو خاص دشمنی تھی وہ تھی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے. کہتے انہیں کیوں نہیں کہا، انہیں کیوں نہیں کہا. آگے سے پھر تحقیق کے بعد جواب دیتے ہیں. سنیے گا بات. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جس چیز نے عیسیٰ علیہ السلام کو حسوراً کہنے سے روک دیا، تو کہتا اس کے پیچھے کچھ قصے تھے. کون سے قصے تھے؟ ایک کہتا فاحشہ عورت سے تیل ملوانا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایک کہتا شراب پینا. کہتا یہ وہ دونوں وجوہات بنی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
عیسیٰ علیہ السلام کو حسورن نہیں کہا. یہ اب اندازہ کر لیں. اب چونکہ جیسے ہی ہم بات کرتے ہیں ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ تو کام مرزا صاحب نے کیا ہے. اب بجائے اس کے کہ ہماری نفرت میں اندھا ہونے کی بجائے اپنے بنائے ہوئے اصول پہ غور کرتا کہ یار واقعی میں نے تو یہ اصول بنایا کہ اگر کسی کتاب میں ایک ٹائٹل کسی کو دیا باقیوں کو نہیں دیا تو بس ٹھیک ہے، اب اس کے پیچھے کیا پڑنا، یہ اس نے اصول دیا تھا. لیکن وہی اصول ہم نے جب اپلائی کیا مرزا صاحب پہ تو پھر کیا ہوا؟ اب مجھے بتائے فضول کون ثابت ہوا؟ یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے. یہی وجہ ہے 125-30 سال سے کیا ہو رہا ہے، حیات و وفات مسیح پہ بات کریں. کیوں؟ تاکہ یہ باتیں کسی کو پتہ نہ چلیں. جی جناب آپ لوگ بات کریں. اس کو نا وہ پہلے ڈسکشن سن چکا ہوا تھا، وہ گول گول گھوم رہا تھا. پہلے میں نے اس لیے پوچھا، میں کہا آپ نے سن لی یہ بات؟ نہیں میں تو ابھی بس ابھی آیا ہوں. بعد میں اس نے کہہ دیا کہ جب پاکستانی صاحب نے آپ کو کہا بلو دا بیلٹ جا رہے ہیں، سن تب بھی ان کو سب کو پتہ ہے. لیکن بس بات وہی آ جاتی کہ اس قدر ڈھٹائی ہے اور بے حسی، بلکہ ڈھٹائی کیا بے حسی ہے کہ آپ دیکھو کہ آپ ان کے خلف. ابھی میں مربیوں میں کہہ دیتا نا کہ الناصر مربی انصر رضا سے اس لیے بہتر ہے کہ الناصر نے شراب نہیں پیتا. انہوں نے اس کے اوپر بھی کہنا تھا کہ یار یہ آپ ہمارے مربیان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ یوز کر رہے ہیں، ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا. انہوں نے اس پہ پھٹا ڈال دینا تھا. لیکن یہاں ان کو کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے. اصول قائم کرو. سر بھائی مربی بہت دور کی بات ہے، مبشر رضا کی کہانی نہیں یاد ہے؟ ہاں بالکل. تو عام احمدیوں کو یہ جاننا پڑے گا کہ اللہ کے بندو جو چیز تم اپنے خلفاء پہ برداشت نہیں کرتے وہ اللہ کے نبیوں پہ بندھی ہوئی ہے. سیکر بھائی 10 سیکنڈ کا ٹائم دیتے ہیں. میں نے اپنے نیچے دو احمدی بھائی ہیں، ان کو میسج دینا ہے کہ جب طاہر کے ساتھ بات شروع ہونے لگی تھی نا جی تو انہوں نے واٹس ایپ پہ مجھے بولا تھا اوے پہلے ہی تو مرتد ہو گیا تو اب جو ہے نا اور گناہ کرنا چاہتا ہے، چپ کر کے اپنی دیہڑی لگا. میں نے بولا یار کر لیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. نہیں اگر یہ بات کرے گا یہ تیری تو کل بھی دیہڑی نہیں لگنی. وہ دونوں بھائی میرے جو ہے نا وہ اپنا واٹس ایپ چیک کریں. خدا نے مجھے ایک ہی سواری دی ہے جو 2 دن کے برابر کی تھی. الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. بھائی میرا اللہ پہ یقین ہے، میرا اللہ جو ہے نا وہ سب کو دیتا ہے تو مجھے بھی دے گا. اللہ کے بندو چھوڑ دو یہ کفر، اللہ کا واسطہ چھوڑ دو کفر. اچھا سیکر بھائی جی تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ مرزا طاہر صاحب سے اس وجہ سے زیادہ آپ ان کو کرتے ہیں کیونکہ وہ شراب نہیں پیتے تھے. اچھا اب میں ایک اگر یہ آپ کو بولوں کہ میں اس وجہ سے مرزا مسرور صاحب کی قدر زیادہ کرتا ہوں کیونکہ مرزا ناصر سے نا مرزا طاہر سے مرزا مسرور صاحب نا ہائر لیول پہ ہیں. کس میں؟ پیورٹی مطلب اور انوسنس. صحیح ہے، وہ پہلے سے ان سے زیادہ ہیں. اور وہ کیوں نہیں ہے کیا نام ہے پیورٹی اور انوسنس میں زیادہ؟ کیونکہ مرزا طاہر صاحب جو ہے نا وہ کھلی شراب پیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کبھی شادی نہیں کی. آپ پہلے تو آپ بات کر رہے تھے نا کہ ایکسپریشن نہیں کیا گیا، ایک کو کہا گیا اور دوسرے کو نہیں کہا گیا، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ یہ کام کرتا ہوگا. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ دوسرا وہ کام کرتا ہے اور الزام دوسرے کی طرف لگا دوں سیدھا تو پھر تو گالیاں دیں گے ماں بہن کی، بلکہ یہ نبی باقی گستاخی شروع کریں گے سیدھی. اسی وجہ سے انہوں نے آتے ہی نیچے میسج کیا لکھا تھا؟ بلو دی بیلٹ. کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے لکھا تھا. تو یہ ان کی نیچر ہے اور یہی چیز جو ہے وہ بتانی تھی، اور اسی وجہ سے سیکر بھائی نے سوال کیا تھا کہ جب اپنی باری آتی ہے نا تو پھر یہ ان کو ہر چیز سمجھ آ جاتی ہے. نہیں سمجھ آتی ہے نا تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے اوپر شاطمیت کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. اپنے ان کو بہت عزیز ہے. مرشد بھائی بہت ہی سیکر بھائی جب ہم کرنے والے، سوری میں دیکھ نہیں رہا تھا، ارائز بھائی صرف ایک بہت ہی مدلل گفتگو کرنے والے ایک احمدی ہیں جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے علم سے استفادہ ساری امت کو حاصل کرنا چاہیے بشمول ٹک ٹاک کے لوگوں کے. جی یہ شاہ رخ صاحب.
क्यों आप लोग सारा दिन बैठ के 24 घंटे 1,24,000 अंबिया की गुस्ताखियां करते रहते हैं? सही है, ठीक है। और आपके मजाज ठीक है? मेरे मिजाज ठीक है, अब आपके मिजाज ठीक है ना, आप जवाब दें ना। हाँ जी, जबरदस्त बात हो गई है। अच्छा ये बताएं कि आप किसकी बैत में इस टाइम? क्या बोले? आप मिर्जा मसरूर साहब की बैत में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे भाई कह रहे थे कि मिर्जा मसरूर साहब जो है वो मिर्जा ताहिर साहब से इसलिए बेहतर है कि मिर्जा मसरूर ने कभी शराब नहीं पी। मैं कुछ बोल लूंगा तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, हाँ फिर ये बोलोगे वो बात। देखो बदतमीजी करते हैं। सही बात है। मैंने कोई गलत बात की है वैसे? क्रिश्चियन क्या बोलते हैं, वो भी इसी तरह ही बोलते हैं। दूसरे गैर मजहब देख लो, वो भी इसी तरह बोलते हैं सब अंबिया पे। ठीक हो गया। अभी क्लासिक केस है भाई, अभी 1 मिनट नहीं हुआ वो बात किए हुए हमें। आप देख ले, क्लासिक केस आपके सामने हमने अभी रख दिया। यार मैंने कोई गलत बात की है? हम तो अब उनको पाक बड़ी मानते हैं, प्यारी वो बात पाक की हैं, सारे आपने। नबी अल्लाह के पाक हैं, सच्चे हैं, वो तो पाक रूह हैं, मासूम है। फिर मगर वो आप तरह के ही होते हैं ना, जबरदस्त। जिस तरह आप खंजीर की औलाद हो, वो भी इसी तरह ही है, कोई वो मसला अंबिया नहीं, पे इसी तरह करते हैं। कोई मसला नहीं है भाई। कोई भाई सीकर को भाई म्यूट ना मैं करे। इधर कुछ मिस कर रहा हूँ कि मसरूर साहब नबी हैं और ताहिर साहब नहीं नबी नहीं हैं, नहीं मैं अराइज कुछ भाई, मिस कर गया हूँ। अराइज भाई ठहर जाइए। कोई भाई यार, ये कौन रिमूव कर रहा है? वो खुद ही किसी ने किया नहीं किया भाई। सीकर भाई, किसी ने नहीं किया। ओए यार, वो अभी तो तालीम खोलने लगी थी वो यार। खुद गया। दोबारा वापस आए इनवाइट यार शाहरुख साहब, वापस आए। इनवाइट कर लें। आ गए शाहरुख साहब आए। आप तो माशाल्लाह इतनी मुतदल गुफ्तगू। शाहरुख साहब आवाज आ रही है मेरी? शाहरुख साहब आवाज आ रही मेरी? हाँ आवाज आ रही है, मुझे नीचे फेंक दिया था किसी ने, वो तो कोई नहीं, जिस गलती से हो तरह गया होगा वो by जिस fault। तरह जिस तरह वो द्रूदे पाक, जिस तरह कोई वो खंजीर की बात कर रहे थे आप, वहां से करें आप शुरू। जैसे आपने लह सलातो सलाम की थी ना, याद कोई है? मसला नहीं। अच्छा शाहरुख भाई, आपने कहा कि जैसे क्रिश्चियन अल्लाह के नबियों पर इल्जाम लगाते हैं, तो अल्लाह के नबियों पर बदबख्ती इल्जाम लगाते हैं ना शराब सारी की। बात है, आप बदबख्त हो तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं। अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे जो शराब का इल्जाम लगाया वो भी बदबख्त है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो हम अल्लाह का पाक नबी मानते हैं मैं भी ना। मानता हूं, मैं भी मानता हूं, दोनों मुश्तरक हैं इस बात में। अगर उन पे कोई शराब का इल्जाम लगाए तो वो भी बदबख्त है। नहीं, वो बदबख्त आप हो ना, क्योंकि आपकी मैं तो नहीं नजर लगाता, में मैं जो तो है तो समझता हूं उन पे शराब का इल्जाम आपकी लगाने नजर बात तो आपकी सुने, नजर जो है ना वो गंदी है, बात कान तो सुने बंद ना है, सही है, शाहरुख सारा भाई। कुछ आपका बंद है, मोहरें लग बिल्कुल। चुकी हैं। शाहरुख भाई, मेरे प्यारे भाई, आपने मुझे गाली भी दी, मैंने कुछ कहा आपको आगे से? नहीं, मैंने कौन सी गाली दी है? मैंने तो हदीस पढ़ी है जिसमें बंदर और खंजीर बोला गया है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। उसके मुताबिक फिर मैं भी तो किसी को बंदर खंजीर बोल ही सकता था, मैंने नहीं बोला। देखे, अच्छा कोई बात नहीं शाहरुख भाई, मैं आपसे ही कह रहा हूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मैं समझता हूं उन पे जो शराब का इल्जाम लगाता है वो मलून है, बेशरम है, लानती है। आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूं आप लोग, मैं कुछ और बोलूंगा उसका फायदा कोई नहीं है, सही मैंने है। तो कहा है जो हमारा कोई हजरत ईसा अकीदा अलैहिस्सलाम नहीं, पर बात सही सुने, है। आप बात सुने, चलें मेरे से, आप मुत्तफिक है इस बात पे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर शराब का इल्जाम लगाने वाला बेशरम है? खाली इतना कह दें। हाँ, जिसका अकीदा है, साथ ये भी जिसका बोले ना अकीदा जिसका अकीदा है, है। जबरदस्त जबरदस्त बात की। अब मेरे भाई ये बताएं कि जिसका ये अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे वो बेशरम इंसान है? आप बेशरम हो, सही है। अच्छा अच्छा, अब फिर सुनिएगा, बहुत प्यारी बात आपने की। मैं ये समझता हूं कि जो ये अकीदा रखता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे वो बेशरम इंसान है। अब बताएं, मेरे साथ वो आप मुत्तफिक? बेशरम हो, आप मेरे साथ मुत्तफिक है इस बात पे? आप बेशरम हो, मुतफिक हो। कोई बात नहीं है मेरे भाई, देखे मैं तो हूं, चलो फर्ज कर लें, लेकिन मुझे ये बताएं वो भी है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखता है कि वो शराब पीते थे? कोई ईमान नहीं रखता, वो वो जवाब नहीं रखता ना? कार्रवाई है। कोई बात नहीं, तो आप कह दें कि जो भी ईमान रखता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते हैं वो बेशरम इंसान है, कह दें फिर। हाँ, जिसका अकीदा है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते हैं, वो जो मर्जी बोल लें, मगर जो वो बेशरम जवाबन इंसान है ना, कार्रवाई वो है, बेशरम जो इंसान जवाबन है। कार्रवाई है, जो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भौंकेंगे उनको जवाब दिया जाएगा, जब ताकि क़यामत दिया जाएगा, सही है।
मुझे कुछ आपकी बातें अजीब सी लग रही हैं, जवाब दिया जाएगा मतलब कुछ समझ नहीं आई मुझे। हाँ, आज भी मसीह के गुलाम आज भी जिंदा है। आज भी कोई क्रिश्चियन यहूदी उठ के खड़ा होगा, अल्लाह के अंबिया पे भौंकेगा जैसे आप भौंकते हो, उसको जवाब आज भी दिया जाएगा ना। अच्छा अच्छा, हाँ। आपका लगता है नंबर ज्यादा लोगों के पास नहीं है, अहमदियों के पास, ऐसे ही है? नंबर है, जिनके पास है या नहीं है वो पर्सनल बात है, आप अपनी बात करें। चलो ठीक है। अच्छा मेरे भाई ऐसे है, मुझे आपकी बात से ये अंदाजा हुआ या थोड़ा सा फील हुआ कि आप कह रहे हैं कि इस्लाम के दिफा में अगर कोई ऐसी बात कर दे तो वो कर सकता है, ये कहा आपने? जारी बात है, अल्लाह ताला की जात को टारगेट करता है, इस्लाम को करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करता है, जो तमाम अंबिया से अफजल हैं। तो सारी बात है, उनकी किताबों से निकाल के उनके मुंह पे मारना कोई बुरी बात तो नहीं। जबरदस्त। तो फिर इसका मतलब है कि ये कह देना और उनको कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे, इसमें कोई हर्ज नहीं, ये कह रहे हैं हम? तो अगर उनकी किताबों में लिखा हो, अगर आपकी किताबों में सारा कुछ लिखा हो, तो वो निकाल के आपके मुंह पे कोई मार दे तो गलती मेरी है या आपकी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका काबिल तो मतलब है, आपकी है। बिल्कुल इसका मतलब है आप ये ईमान रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे? यार आप कैसे इंसान हो? मैं कह रहा हूँ हमारा कोई ईमान और अकीदा है ही नहीं है, वो ऐसे थे। चले फिर ऐसे, फिर ठीक है, जब नहीं है तो कह दें कि वो बेशरम इंसान है जो अकीदा और ईमान रखता है कि वो शराब पीते थे, कह दें बेशरम आप इंसान। बेशरम हो, लानती हो, खनजीर हो, नीचे फेंकना फेंक दो मेरा। नहीं आपको जुबान किसने कहा मेरी आपको और नीचे ना फेंकेंगे हम? खराब आपको किसने कहा आपको नीचे फेंकेंगे? आज ये क्यों कहा आपको यही गलत कर फेंकेंगे? सकते हो ना। जारी बात है, जब मेरी जुबान में कुछ आएगा मैं बोल दूंगा, तो फिर नीचे ही फेंकना और क्या करना, और वो ऊपर मैं उठा के कहता रखना है हूँ मुझे। भाईजान, आपको आज कोई नीचे फेंकेगा ही नहीं जब तक आप नहीं जाएंगे। फजूल बातें नहीं करते, कोई बात सही नहीं है। है। अच्छा मुझे बताएं, आपने मुझे या मैंने ये कहा कि मेरा अकीदा है? मैंने तो कहा कि मैं तो लानत भेजता हूं ऐसे शख्स पे जो कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे और वो ईमान रखता है इस बात पे, उसका अकीदा है। मैं तो लानत भेजता हूं। आप मुझे क्यों बेशरम कह रहे हैं? उसको बेशरम कहें जो ईमान रखता है इस बात पे। कोई भी ईमान नहीं रखता, सही है। तो अभी आपने मुझे कहा कि तुम ईमान रखते हो, आपको शर्म नहीं है ये झूठ बोलते हो? तो जारी बात है, आप एक अल्लाह के नबी पे इल्जाम लगाते हो ना आप लोग। ठीक है, इसका मतलब है अल्लाह के नबी पे जो भी इल्जाम लगाए वो बेशरम होता है? यार को फजूल बातें छोड़ो, कोई बात करनी है वो करो, सही है। मैं आपसे पूछ रहा आप हूँ लोग तो क्रिश्चियन हो, सिर्फ एक अच्छा मुसलमान घराने में पैदा हो गए हो, सिर्फ इसके अच्छा अलावा और कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप मुसलमान घरानों में पैदा हो गए हो। कोई अगर मसला नहीं, ये भी छोड़ना पड़े ना आप लोगों को, तो वो भी छोड़ दो। ठीक है, सेम कोई मसला क्रिश्चियन नहीं, हो, कोई मसला नहीं, सेम क्रिश्चियन। ठीक है ठीक है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुसलमान समझते हैं आप? यार वो जो भी थे ठीक है, हमारा ईमान है, वो अल्लाह के नबी थे, ठीक है, जो भी थे वो नहीं, जो भी थे क्या मुसलमान मतलब? थे, ठीक है, जो भी तौहीद परस्त थे, ठीक है, ये तो हमारा ईमान है ना। मुसलमान नहीं थे? ओ मेरे प्यारे भाई, मुसलमान थे, मुसलमान से भी बढ़ के लगा लो। ठीक और है, क्या कहते हो? जबरदस्त। अच्छा फिर अगर वो मुसलमान थे तो जो शख्स कहे कि वो गैर मुस्लिम थे, आप लानत भेजते हैं उस पर? यार लानत तेरे पे है। और बताओ। ठीक ठीक, अच्छा मेरे भाई यार देखे मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ, मैं जो कलमा पढ़ता हूँ, ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता हूँ, ठीक है, वो अल्लाह के नबी थे, बनी इसराइल की तरफ आए थे, ठीक है, अल्लाह के पाक नबी थे, ठीक है, उनका कलमे क्या में कलमा था, मैं जाके कलमे किताबें में निकालना शुरू करूं, वो किताबें भी बदल पाकिस्तान चुकी के हैं, हर चीज बदल चुकी पाकिस्तान है। के मौलवी तो मैं तो शाहरुख भाई बात तो सुने। ठीक है, अल्लाह के नबी इतना इतना जरूर है, अल्लाह के नबी तौहीद परस्त होते हैं, जारी बात है, वो आते हैं, वो यही बोलते हैं अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ, तो फिर वो उसका मुसलमान नबी थे और ना? रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुसलमान थे ना फिर वो? मुसलमान थे ना वो शाहरुख भाई? वो जैसे मुसलमान आप थे? मुसलमान हो, सही है। आप तो मतलब वो हम तो आप हमें तो आप कहते हो गैर हकीकी मुसलमान, क्या आप उनको भी गैर हकीकी सरकारी मुसलमान समझते हो? यार जवाब दे तो दिया, एक बात का 50 सफा लेना है जवाब। ठीक है, कैसे तो आप मुसलमान हो, इसका सारा मतलब है कुछ हजरत, इसके अंदर है, आपको मिल ठीक गया है, हजरत जवाब। ईसा अलैहि इस्लाम को जो भी गैर मुस्लिम कहता है फिर वो बेशरम इंसान ही है ना? आप बेशरम हो, आपकी माँ बेशरम है जिसने आपको पैदा किया, सही है। कोई बात नहीं, आपका हक है कहना जो भी आप कहें। अच्छा दूसरी बात है शाहरुख भाई, मैं आपसे पूछ रहा था, जोर से सुनिएगा,
میں نے متعدد مولویوں کو پاکستان میں سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کلمے چ مرزا نو شامل کرتے نے، اے مرزائی جڑے نے، ٹھیک کہتے ہیں غلط کہتے ہو؟ آپ نہیں کرتے؟ میں نے کیوں مرزا کو شامل کرنا ہے کلمے میں؟ آپ کرتے ہیں ویسے؟ دوسرے نبیوں کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ قسم خدا کی لے لیں، نہیں کرتے، نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ ان پہ آپ کوئی کرتے ہیں؟ ایمان نہیں ہے، ان اچھا پہ ویسے کوئی ایمان نہیں ہے۔ اچھا سن تو لو نا میرے بھائی، آپ کا ایمان ہے شیطان ہے؟ ہاں وہ تو ظاہری بات ہے، وہ ٹھیک ہے، میرے سامنے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، شیطان پہ ایمان ہے آپ کا؟ ظاہری بات ہے، میرے سامنے بیٹھا، میرے ٹھیک ساتھ ہے، باتیں ٹھیک، کر بس رہا ہے۔ اتنا کہیں کہ شیطان پہ ایمان رکھتے ہیں کہ شیطان ہے؟ یار کہہ تو رہا ہوں ہے، میرے ٹھیک پاس ہے، بیٹھا ٹھیک ہے، ہے، ایک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میرے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، موبائل ٹھیک کے ہے، اندر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیا شیطان کلمے میں شامل ہے؟ یا شیطان تو آپ ہو نا، شیطان کو تو دور رکھتے ہیں لوگ۔ اچھا اچھا، مطلب کلمے میں شامل تو نہیں نا شیطان؟ یار آپ ٹھیک تو ہو؟ تو پھر خود تو کہہ رہا میرا ایمان ہے، جو ایمان والی چیز ہے کلمے میں شامل نہیں ہوگی؟ ایمان نبیوں پہ ہوتا ہے یا شیطان پہ بھی ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ایمان مولوی، اللہ پہ ہے، اس کی کتابوں پہ ٹھیک ہے، ہے، اللہ کے انبیاء پہ ہے، ٹھیک ہے، یوم آخرت پہ ہے، ملائکہ پہ ہے، تو آپ پہ تو نہیں نا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بتا دو مولوی پھر پاکستان کے سچ کہتے ہیں تو مرزا صاحب کو شامل کرتے ہو کلمے میں؟ آپ کرتے ہو سب انبیاء کو؟ نہیں کرتے نا میرے بھائی، کہہ تو دیا صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہیں ہم۔ اس کا مطلب مانتے بھی نہیں ہو پھر؟ جی دیکھو یار، ہمارے پہ الزام دھر دیتے ہو، میں کہہ رہا ہوں ہم کلمے میں شامل نہیں کرتے، کلمے میں محمد کا نام آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے نا، کوڑ مغز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کیوں مانتے ہو پھر؟ نبی پاک کو خاتم النبیین اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ما کانا محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آپ مرزا صاحب کو خاتم النبیین کیوں مانتے ہو؟ جو پہلے بات ہو رہی ہے اس کا تو جواب دو نا۔ میں نے تو قرآن کی آیت پڑھ دی ہے، اور میں کیا کروں؟ آپ کلمے کے اندر دوسرے انبیاء کو کیوں لے کے آتے اچھا بات سنو شاہ رخ بھائی، میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی ہے، میں اس لیے نبی پاک کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اللہ نے کہا ہے۔ آپ بتاؤ مرزا صاحب کو خاتم النبیین کیوں مانتے ہو؟ ابھی جواب پورا ہی نہیں ہوا تو ہیلو، ابھی تو جواب پورا ہی نہیں ہوا تو ایک بات پہ آپ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ انبیاء کو کلمے میں کیوں لے کے آتے ہو؟ میں نہیں لاتا۔ پھر مانتے نہیں ہو، اس کا مطلب ہے۔ اچھا یار تو اس پہ خوش ہو جا میرے بھائی، تم انبیاء کو مانتے ہو؟ میں تو مانتا ہوں، مرزا صاحب کو کلمے میں شامل کرتے ہو؟ سب انبیاء اس کلمے میں شامل یار ہیں، کیونکہ مرزا صاحب نبی کو پاک شامل صلی اللہ کرتے علیہ ہو وسلم ان کلمے کی میں کہ مہر نہیں ہے۔ کرتے؟ جب مرزا نبی صاحب، پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مہر ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، تو ظاہری بات ہے۔ اچھا چلو پھر یہ بتاؤ مرزا صاحب کو خاتم النبیین مانتے ہو؟ آپ بتاؤ نا، پہلے اقرار کرو، آج اقرار کرو گے تو پھر بات آگے چلے چلو گی۔ مطلب اڑ گئے ہو آپ، اب نے اب مطلب اس کے آگے آپ بات ہی نہیں کرو گے؟ نہیں ظاہری بات ہے، یہ بچوں والی باتیں نہ کیا کرو۔ بتاؤ کلمے کے اندر کیوں شامل کرتے ہو، بتاؤ نا۔ کس کو شامل کرتے ہو؟ دوسرے انبیاء کو۔ میں پاگل ہوں؟ میں کیوں کرنا؟ میں تو کہہ رہا ہوں میں نہیں کرتا، آپ کے کان کام نہیں پھر کر رہے بھائی۔ مانتے ہی نہیں ہو۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کو یہ میں مانتا ہوں، یار آپ کو نہیں لگتا نا میں مانتا ہوں؟ یہاں تو بولو میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ظاہری اب مجھے بات ہے یہ جس کی بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ مجھے علیہ یہ وسلم نے بتاؤ، تصدیق کی ہے۔ اچھا میری بات تو ایک بات سنو چھوٹی سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، دعوی نبوت سے پہلے، اگر آپ پیدا ہو جاتے، سوچنے والی بات ہے، آپ پیدا ہو جاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ پیدا ہو جاتے، ایک مثال ہے، آپ پیدا ہو جاتے، اچھا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کو ہم ابھی اللہ کا پاک نبی مانتے ہیں، اور کرسچن جو ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے جو بھی مانتے ہیں، ہاں آگے تو چلو آپ اس ٹائم پیدا ہو جاتے تو آپ نے بھی تو وہی ماننا تھا نا جو کرسچنوں بالکل کا عقیدہ ہے۔ بالکل بالکل۔ اور بتاؤ پھر میں کلمہ کیا پڑھتا؟ جو بھی پڑھتے وہ آپ کا اور ان کا مسئلہ تھا، مگر آپ وہی مانتے کلمہ جو تو بتاؤ کرسچن نا۔ مانتے ہیں، کیونکہ اچھا نبی ٹھیک پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے آ کے مہر کر دی، اچھا یہ ٹھیک ہے، فلاں 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 چلو فلاں ٹھیک ہے، 24,000 میں کم و سمجھ بیش گیا آپ کی نبی بات۔ ہیں، وہ سب نبی ہیں، ان پہ ایمان لانا یہ آپ پر مہر، فرض ہے۔ اوکے اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ خاتم النبیین مہر ہے؟ خاتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، مرزا صاحب بھی خاتم النبیین ہے، وہ بھی مہر ہے؟ میں کہہ رہا ہوں خاتم کا مطلب ہاں کیا جی ہوتا ہے، مہر بتا ہے، دو نا۔ مہر ہے، مرزا صاحب بھی ہیں، یہ پوچھ رہا ہوں خالی۔
खातम का मतलब तो बताओ ना। मोहर होता है मेरे भाई, मिर्जा साहब भी मोहर है। नहीं, मिर्जा साहब तो नहीं है। जो कहे मिर्जा साहब भी खातमुन नबीयीन है, बेशरम है वो तो जिल्ली है ना, वो तो और चीज होती है, वो अच्छा हकीकत तो नहीं होती। अच्छा वैसे है खातमुन नबीयीन है मिर्जा साहब। वो यार को हवाला लगाओ, कोई सामने जो भी बात आदमी करता है हवाला लगाया करो ना, फिर पता चलता है बात क्या हो रही अच्छा है। चलो छोड़ो, बताओ हकीकत तो कि नबी पाक सल्लम है। अच्छा मतलब मिर्जा साहब नहीं है। यार ये क्या फजूल है, नहीं है, जो भी चलो है ठीक है, वो है। रहमतुल आलमीन किसको मानते हो? आप सबसे अच्छी उम्मत अपने आप को क्यों मानते हो? चलो क्योंकि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तुम बताओ। क्यों? अब बताओ रहमतुल आलमीन किसको मानते हो? हम तो नबी पाक सल्लम को मानते हैं। मैं भी उनको मानता हूं, हम दोनों उनको मानते हैं। और जो मिर्जा साहब को भी रहमतुल आलमीन माने वो बेशरम हुआ। जो बाद में अंबिया पे ईमान रखे, उनको सारा कुछ माने, उनकी तलीम पे अमल करे, वही तलीम जो नबी पाक सल्लम की है, तो वो क्या वो तलीम नीचे आ जाएगी? माशाल्लाह। ले जी, किसी और भाई ने बात करनी है? मैं तो मुतअद्दिल गुफ्तगू से बहुत महसूस हुआ हूं। कोई और भाई अगर बात करना चाह रहा है या सारी फिर बात है, जब आप लोगों के नजदीक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, आप लोगों के नजदीक वैसे तो नहीं आएंगे, आप लोगों के नजदीक आएंगे तो वो आपको यही तलीम सारा कुछ देंगे, तो क्या इनकार करोगे? ठीक है। वैसे एक मिनट मुझे देना, शाहरुख खान भाई, कोई और भाई बात करना चाह रहा है या मैं कंटिन्यू करूं? नहीं करें, कंटिन्यूस ही करें। अच्छा यार ये बताओ, मुझे छोटी सी बात बताओ कि ये जो कलमा हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुम भी वही पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें से अगर मिर्जा गुलाम अहमद को निकाल दिया जाए तो कलमा मुकम्मल होता है कि नामुकम्मल हो जाता है? यार जारी बात है, जो अल्लाह नबी भेजता है उस पे ईमान लाना फर्ज है ना। ठीक है। अगर एक नबी पे ईमान नहीं रखते तो आप सब अंबिया के जो है तो नाफरमान होते हैं। ठीक है। 1,24,000 कमो पेश अंबिया पे आपका कोई ईमान नहीं है। सबसे ठीक है। बढ़कर अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हो आप लोग, और नबी पाक सल्लम की कर रहे हो। जो नबी पाक सल्लम ने पेशन गोई की, डायरेक्ट उनकी कर रहे हो ना सारा दिन बैठ के। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा बताओ, क्या पेशन गोई की नबी पाक ने? नबी पाक सल्लम ने एक नाम की पेशन गोई की थी, हालांकि अच्छा। ये नहीं बोला था किसी भी हदीस में तो वही वजूद आएगा, तो जो बनी इसराइल की तरफ आया था। क्या नाम बताया था? उसमें हदीस में आता है ईसा इब्ने मरियम आता है। तो ईसा इब्ने मरियम है मिर्जा साहब? कुरान पाक में हर चीज लिखी है, उधर भी टाइम दिया करो, पढ़ा करो। अच्छा बताएं क्या लिखा हो? बताना मैंने ये सारा कुछ? यार ऐसे बच्चों की तरह सवाल करते जा रहे हो। आपको नहीं पता क्या लिखा है? कभी कुरान पढ़ा है खोल के? अच्छा, कुरान पाक में मिर्जा साहब का नाम है? नहीं, डायरेक्ट नाम किसी भी नबी का 1,24,000 अंबिया आए हैं तो उनका नाम है। ठीक है, जितने के हैं उतनों के लिखे है ना? तो क्या फिर दूसरों पे ईमान नहीं है? ठीक है, मुझे ये बताओ मिर्जा साहब का है नाम वैसे? यार है या नहीं साहब, कह दो हाँ है या नहीं। यार मैं भी तो पूछ ही रहा हूँ, मैं कौन सी को गलत बात कर रहा हूँ? मैं भी तो यही नहीं पूछ रहा लिखा, हूँ, तो 1,24,000 अंबिया की हैं। नहीं लिखा। अब बताओ मिर्जा साहब का लिखा है? नहीं, मिर्जा साहब का भी नहीं लिखा। ठीक है, ईमान किस चीज पे होता है? कोई मसला नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है। और कुरान पाक में जो नाम अहमद है वो किसका है? यार आप लोग इन चीजों से नहीं यार निकले, इतनी देर आप लोगों को हो गई है, तो बच्चों की तरह इन चीजों में फंसे हुए हो। ये फलां नाम किसका, फलां दुनिया चांद पे चली गई, आप लोग अभी भी जो है तो वो पाकिस्तान में लाहौर में जो है तो वो बिरयानी बेच रहे हो। सही है। अच्छा बताओ किसका नाम है कुरान पाक में अहमद? यार अहमद नाम जो है तो वो नबी पाक सल्लम का भी है सफाती रंग में, और मिर्जा साहब का भी। इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? वो जो नाम कुरान पाक में अहमद है वो किसका है? रिकॉर्डिंग कर रहे हो? क्योंकि रिकॉर्डिंग में बहुत माहिर लोग हो आप यार। सही, आप बता अच्छा, सकते एक हो? मैं हवाला नहीं वो मैं करता हूं उस पे हवाले पे। कुरान पाक में किसका नाम अहमद है भाई?
यार जिसका भी है आपको बता तो दिया 3-4 दफा, बताऊं अभी आपको? तो 2 आपने मिनट कहा है कि खामोश, कभी 1 मिनट कुरान खामोश पढ़ा रह हो के तो अच्छी पता तरह हो ना। रिकॉर्डिंग पे लगा रहे थे। अभी तो आपने मेरे प्यारे भाई ने कहा था आपने अच्छा मुझे कुरान। ये बताओ, मुझे एक बात तो बताओ, मुझे एक बात बताओ, आज बात बताओ, आज आपकी अकल देखते हैं, सही है? तो मोहम्मद और अहमद नाम का मतलब क्या होता है, ये बता दो। सही है, तो मुझे सिर्फ ये बता दो अहमद नाम किसका कुरान में, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको बारी बारी। तो बताओ, कब बताओगे? जब मैं दोबारा सो जाऊंगा? मैं तो सोया बताओ। था, अचानक आँख खुली, मैं जर्मनी में रहता हूँ, इधर 5:52 हो गए हैं, तो दोबारा सोना है, तो सर बता दो मेरे इंशाल्लाह आज प्यारे भाई, नींद नहीं आएगी आपको, आप हाजिर बता रहेंगे। दो यार, नहीं उठते ही, बता दो अच्छा यार। अच्छा अभी सो रहे थे, सो के उठ के आके गाले गुली निकाल के फिर सो जाओगे? क्या गाली दी है आपको? पर्सनल कोई गाली दी है, बताओ ना। हाँ नहीं, बस इतना तो आपने मतलब ज्यादा से ज्यादा यही कह दिया खंजीर का बच्चा, ये तो मैं आपको भी कह दूं तो आप बात नहीं करोगे, है ना? जिस पे हदीस फिट होती है उसी को ही कहना है ना। हाँ बेशक, जैसे मिर्जा साहब को भी मैं कह दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा आपको, या खुलफा को कह दूं, देख हदीस लो, तो ये फिट हो ऐसी सकती है। बातें कर रहे हो तो मैं नीचे जाओ। भाई देखो, हदीस फिट तो किसी पे भी हो सकती है ना, कि नहीं, मेरा नाम लेके हदीस में आया तो बताओ। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उलमा के लिए बताया ना। तो मतलब तो आपके उलमा क़यामत नहीं है के ना जमात के? नजदीक नबी है। पाक के उलमा, आपके उलमा नबी पाक के उलमा नहीं है ना, इसका मतलब? पहले मुझे उस बात का जवाब दो, इस बात पे भी आ जाते हैं। मोहम्मद मोहम्मद और अहमद नाम का मतलब क्या होता है, ये बता दो। ठीक है, मुझे पहले मेरी बात का जवाब दो, कुरान पाक में नाम किसका अहमद, बात खत्म करो। तो यार उसी पे हम बात कर रहे हैं चलो ना। इतना बता दो, मैं मेरे कौन सा नजदीक दूसरी मोहम्मद साइड पे चला रसूलुल्लाह, गया हूँ? मेरे नजदीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तुम्हारे नजदीक किसका है? मैं कह रहा हूँ मतलब क्या होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ सीकर साहेब। अच्छा चलो यार, किसी ने भाई ने बात करनी है, अब मेरे ख्याल में उनका टाइम हो गया पूरा। यार टाइम क्या हो गया? आप लोग सवाल करो, गिरेबान से पकड़ो, जैसे अदालत में किसी को मुलजम को पेश करते हैं ना, तो जज उससे सवाल करता है, आप लोग करो। जब हम करें तो टॉपिक बदल गया है, तो या नीचे फेंक दो, या जो है तो दूसरे भाई आप बात कर लो, बस इतनी काम ठीक है, था। मैंने अच्छा अपना यार कर लिया, चलो, तफ्शीश कर मैं ली है, आपकी आप जमात कर के लो। आपको समझा देता हूँ। देखिए, अहमद होता है जिसकी सबसे ज्यादा जो तारीफ करने वाला, और मोहम्मद जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई। ठीक जवाब दिया मैंने? सही है। चलो अब बता दो अहमद कौन है कुरान पाक में? और अहमद का क्या मतलब होता है? दोनों का पूछा है ना। दोनों को ही बता दिया भाई, जो सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला वो अहमद होता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा तारीफ किसने की? नहीं यार, मैंने हिसाब नहीं लगाया। दुनिया में सबसे ज्यादा हाँ, किसने हमद की? और तारीफ अल्लाह ताला की जात की, या ये इंसानों में इंसान की किसने की, ये सारा बताओ ना। किसने की? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की ना। तो फिर ठीक है, आप समझ ही गए हो सारा समझ कुछ। गया, तो फिर इसका मतलब है कुरान पाक में नबी पाक का नाम अहमद है, बात इतनी निकली ना। तो जो दूसरे लोग हैं, जो उनकी मोहब्बत में आप लोग अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखते हो, तो वो क्यों रखते हो? बिल्कुल जबरदस्त, कुरान पाक में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है ना फिर। ओ यार कैसे इंसान हो यार। अभी थोड़ी देर आपने बताया है, जो हमद करता है, ठीक है, अल्लाह की हाँ इबादत ठीक करता है, है, ठीक है, ठीक हाँ है। यही बात है सारी। अच्छा ये इस बताओ, माजरे से बाहर निकल अच्छा आओ, ये दुनिया बताओ चांद पे चली मूसा का, गई है, बिरयानी ठीक है, बेचना छोड़ दो। अच्छा चलो ठीक है, मूसा का मतलब बताओ। क्या? मूसा का मतलब बताओ। आप इब्राहिम का मतलब बता दो, उनके सारे हाँ सिफाती नाम बता दो। जबरदस्त, याकूब का मतलब बताओ। यार ये क्या बच्चों वाली फजूल बातें हैं शुरू यार। किसने की? शुरू किसने देखो ने भाई? देखो इतनी देखो, प्यारी बात मैंने आपको बताई है सुनो आज। सुनो जो सुनो, लोग मेरी बात आप सुनो, लोगों का मेरी बात सुनो। टॉपिक क्लियर नहीं ना होता था, आखिरी एक मिनट आखिरी बात तो सवाल, सुनो। आखिरी सवाल पूछूंगा स्पीकर फिर आगे साहब, चलो। एक छोटी सी बात तो बात सुनो, मुझे बात तो करने सुनो तो ना, दें, बात तो बात तो सुनो। करने दें, मैं भी बात तो तो कर रहा हूँ करने ना, दें। सुन तो लो। देखो बात यह है, आखिरी सवाल पूछूंगा। देखो, जो भी ये कहे कि कुरान में नाम मोहम्मद अहमद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, आप मानते हो वो बेशरम है? बेशरम आप हो लो। यार। भाई अभी तो हम मैंने नहीं बताया मानते है हैं, आपको चलो अब आप थोड़ा रेस्ट करो। नहीं तो काफी सीकर हो भाई, गया, जो बेहतरीन जो हो मर्जी गया। बात हो जाए, एंड में बेशरम आप ही हैं, जो मर्जी बेशरम बात नहीं कर ले, निकल जो पा रहे थे। एंड में आप ही हैं बस। कोई नहीं यार, अल्लाह माफ करे। तौबा 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 तौबा। आप जी बाकी लेवल भाई चेक करें सीकर भाई के इनका लेवल। रिकॉर्डिंग से क्यों डरते हैं इतना? टेंशन में कहता रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर रहे तुम?
اس کو بتاتے ہیں کہ اطال منار اس کو لائیو سن رہا ہے. اور اس کا نمبر ہی نہیں ہے کسی کے پاس. افضل بھائی یہ پہلا بندہ ہے، اس کو کال نہیں آئی کوئی. افضل یار اچھا افضل بھائی کو ہے کوئی لمبی کال اطال منان کر رہے ہیں. افضل بھائی جی السلام علیکم. وعلیکم کیا کہتے ہیں عطا صاحب؟ نہیں کوئی ایسی کال نہیں میں جدوں بھی کال لما دوجی بیچارے اطال منان دی سکتے. پر وہ خود تھوڑی دیر پہلے دوسری بار پہ کہتے میں نے افضل صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ تو خود کہہ رہے تھے. کب کہا، کس کو کہا ہے؟ قسم سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہتے افضل صاحب سے میری ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے. نہیں وہ میسج کیا تھا انہوں نے، بالکل نہیں آپ بھی قسم سے میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے افضل صاحب سے ڈیٹیل سے وہ نہیں، انہوں نے آپ کو کال کیا آج؟ نہیں آج کال پہ بات ہوئی ہے، لیکن بلکہ 2-3 دفعہ شارٹ کال ہوئی ہے، لیکن اس وقت جب وہ مسئلہ بنا ہوا تھا اس کا، جب ادھر سے آپ گئے تھے اس وقت میرے خیال میں کال انہوں نے کی جی تھی. بالکل اس وقت ہوئی تھی، شارٹ بریف کال، ویری بریف. تو افضل بھائی جو بھی کال آپ کو وہ کرتے ہیں تفصیلات ہمیں وہ بتاتے ہیں، آپ تو بتاتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں میں تو اخلاقی طور پہ امتیاز بھائی پابند ہوں نا کہ 2 لوگوں کی جو گفتگو ہے وہ اٹس بٹوین 2 پیپل. وہ ساری سے بتا رہے تھے، پتہ نہیں اب کیا مسئلہ ہوا تھا. نہیں وہ میری طرف سے بتاتے رہیں، کیونکہ دیکھیں امتیاز بھائی میرا اعلان ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آئی ایم ناٹ فرینڈ آف اینی باڈی، ڈونٹ اینی باڈی شوڈ ناٹ بی کنسیڈرنگ می اے فرینڈ. بالکل میری طرف سے اعلان ہے، کوئی اپنا ذاتی راز مجھے نہ پکڑائیں، میں پبلک میں بالکل کر دوں گا، چوک میں رکھ دوں گا. تو اس لیے میری ہر فائل پبلک ہے، جو میں بات کسی سے کروں، جو میسج کروں. لیکن دیکھیں افضل بھائی آپ پھر بھی اطال منان کے راز نہیں رکھتے چوک میں، یہ بڑا مسئلہ ہے. تو میرا یہ ہے کہ کوئی ایسا سیکرٹ کارنر نہیں ہے، اس طرح کی کنسپیریسی تھیوریز ایٹ آل. میں آم ناٹ، مطلب یہ نہیں ہے میرا سٹائل. تو بالکل. اور امتیاز میں یہ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے اطال منان صاحب. نہیں ایسی بات کوئی نہیں ہے. دیکھیں وہ بات، ہر بات پبلک میں کہنے والی ہوتی نہیں، کیونکہ تھوڑا سا ان کی باتیں بتائیں نا آج. چلے ایک براڈ رکھ لیتے ہیں، عطاء منان صاحب کی میرے ساتھ فون باتیں. صحیح ہے. اچھا قسم سے اگر وہ واقعتاً آپ وہ ساری باتیں بتائیں نا، یہ براڈ کم از کم 400-500 پہ جانی ہے. نہیں یقین کریں بڑی بورنگ ہوگی. 8-10 لوگ رہ جائیں گے تقریباً 10 منٹ بعد، سارے چلے جائیں گے، کہیں گے یہ تو بیوقوف لوگ نے جڑے. لیکن اگر آپ پوری باتیں نہیں بتائیں گے پھر تو واقعی 8 پہ رہ جائے گی. لو جی اللہ. میں تو اصل میں بروز کا ٹاپک ایسا ہے، اگر آپ ساری بتائیں گے نا تو پھر تو 400-500 سے اوپر ہی جائے گی. دیکھیں میں تو چاہ رہا ہوں انہیں کہ بروز کا ٹاپک وہ مجھے سمجھائیں، اور آپ کے ساتھ آپ کو بھی لیں، اور آپ ہماری طرف سے جو اس ٹاپک کے متعلقہ سوالات ہیں وہ رکھیں، وہ جوابات رکھیں ہمیں. دیکھیں میں نے امتیاز بھی، میں آپ کو اگر اسکرین شاٹ بھیجوں قسم سے آپ ہنسنا شروع کر دیں گے. آپ کا جو میں نے اپلوڈ کیا نا یوٹیوب پہ وہ بروز والا جو لیکچر تھا، اس کو میں نے آڈیو فائل میں کنورٹ کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس آڈیو فائل کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے سیگمنٹ بنا کے میں ان کو 1 by 1 سن رہا ہوں، جیسے وہ گانوں کی پریکٹس نہیں کرتے گلوکار. یعنی میں اینا وقت نو پھڑے ہیں، یعنی this is how far I'm going. اتنا سیریس میں لے رہا ہوں اس ٹاپک کو. تو بجائے اس کے کہ ہم بیچارے جو غیر عالم لوگ ہیں ہم اتنی مصیبتیں کریں اور اپنے آپ کو اتنی اذیت سے گزاریں یہ علمی آگاہی کے لیے، محض آپ لوگ جو عالم لوگ ہیں، آپ ہیں عطاء منان صاحب یا ان کی طرف سے کوئی اور جو عالم ہوں، وہ بیٹھ کے کوئی 1-2 براڈز لگائیں اور اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو، اس علمی جو ٹاپک ہے اس کو ایکسپلور کریں. یہ واضح ہو کہ بھائی بروز جو ہے وہ قرآن و سنت میں ہے یا نہیں ہے. تو میرا تو ان کے ساتھ یقین کریں کہ گفتگو کا میرا تو دلچسپی ان موضوعات کے اوپر ہے کہ راجہ صاحب آپ ڈیلے نہ کریں، آپ پلیز آئیں میدان میں، آپ اپنی طرف سے کوئی اسکالر لائیں. اگر آپ کو اس موضوع پہ ہو سکتا ہے گرپ نہ ہو، لیکن کم از کم کوئی تو آئے اور ہمارے جیسے لوگ بیٹھ کے سنیں اور اس سے دونوں سائڈوں کو فائدہ ہو. سر بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سوال ابھی آپ نے پوچھا ہے نا، اس کا جواب آپ ہمیں وہ والا جواب آپ نے بتانا نہیں ہے کہ جو انہوں نے آپ کو فون پہ بتایا ہے. چلے وہ ہم سب سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا وہ جواب پبلک میں دے گئے ہیں، یہ 1 گھنٹہ پہلے. وہ سننا ہے؟ بالکل سنا دیں.
لیکن پہلے وعدہ کریں کہ جو آپ کو بتا وہ پھر آپ ہمیں بتائیں گے جو آپ کو بتایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سیکر بھائی اجازت ہے؟ جی السلام علیکم. اجازت کی ضرورت ہی نہیں امتیاز بھائی، آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اچھا جی جزاک اللہ. جی کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں اس سے پہلے؟ اچھا چلیے. ہوں گا ابھی وہ سیکر بھائی کی جو گفتگو جی سن رہے ہیں آصف صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے بھائی؟ وعلیکم السلام. آپ سب کی تو بھائی یار آواز ہی بڑی کم سننے کو ملتی ہے، آپ پتہ نہیں کہاں غائب ہیں. کچھ نہ پوچھیں آپ. میں ذرا تھوڑی دیر پہلے تھت کے ساتھ بات کر رہا تھا تو اینی وے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی سیکر کی گفتگو سنی ہے شاہ رخ کے ساتھ، کتنا بیچارے مظلوم لوگ ہیں، اتنا کوئی ظلم کر کے چلا گیا نا یہ شخص ان کے دماغوں کے ساتھ کہ ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں جائیں کہاں نہ جائیں. وہ ایک طرف سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف سے پکڑے جاتے ہیں، دوسری طرف سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تیسری طرف سے پکڑے جاتے ہیں. کیا کریں امتیاز بھائی ان کا؟ آصف بھائی آپ یقین کریں کہ اسی وہ دیکھیں کہ نیچے بہت رہا ہے، شاہ رخ کہتا ہے میں پکڑا نہیں جاتا. تو بھاگتے کیوں ہے پھر؟ پتا ہے ان کو حقیقت ساری. قسم سے. اچھا سیکر بھائی آج نا افضل بھائی آج یہ ہوا کہ وہ جی تھوڑا سا جذبات میں نا راجہ صاحب آ کے نا چیلنج کرنے لگے تھے ہمیں. پھر ان کو اصل میں یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ بھئی یہ چیلنج لوگ ریکارڈ کر کے ہم تک پہنچا بھی دیتے ہیں، تو پھر وہ آپ دیکھیے گا کہ شروع تو چیلنج والے انداز سے ہوا لیکن آگے ذرا کام ڈھیلا پڑ گیا. لیکن پھر بھی پہلے ہم یہ سنتے ہیں 2 منٹ کا کلپ جو ہے جس پہ وہ چیلنج کرنے چلے تھے، لیکن پھر وہی مسئلہ ہے کہ وہ جیسے نہیں کہتے ریکارڈنگ سے نہیں ہو رہی، آگے مسالہ ختم ہو گیا. اچھا آپ بے شک سن لیں، یہ سنیں ذرا جناب. تو جو اعتراض کرنے والے ہیں جو چھوڑتے ہیں وہ اسی طرح کے اعتراض کرتے ہیں جس طرح یہ ابھی ساقی صاحب نے کیا ہے. دوسرے دیکھو جی وہ جی انہوں نے حدیث طے کرتا. تو یہ جتنے بھی مرتدین ہوتے ہیں جو دین اسلام چھوڑ کے جاتے ہیں، نوٹ کرے مرتدین یا ویسے معاندین ہیں، وہ قرآن و حدیث سے اسی قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. وہ مطلب اس کی مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے علماء کو ڈیبیٹرز کو وہ پتہ ہے، یہ پتہ ہونی چاہیے یہ بات. آپ سنیے گا. تو اس لیے بات یہ ہے کہ آپ چلے میں آج ان کو نا آج یہاں سے میری عادت نہیں ہے چیلنج ویلنج اس طرح کی دینے کی، تو جو لوگ تو گئے ہوئے ہیں نا چھوڑ کے، جو سمجھتے ہیں کہ جماعت پہ انہوں نے، ہم ان کا دعویٰ مان لیتے ہیں کہ انہوں نے تحقیق کی، ان کو سمجھا کہ یہ جماعت سچی نہیں، انہوں نے چھوڑ دی. تو میں ان کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں، ہم سے بات کریں اور ہمیں بتائیں کہ انہوں نے جو چھوڑا ہے تو اب جو اس سے جو بہتر چیز اختیار کی ہے وہ کیا ہے. اور دوسرا ایک اسی سے ملتا جلتا ہی ہے لیکن اس کے پورے الفاظ میں ہی میں یہ رکھ دیتا ہوں، وہ چھوڑ کے گئے ہیں یا دوسرے ہیں، بلکہ یہ دوسروں کے لیے براہ راست جو غیر احمدی مسلمان ہیں، کسی مسلک فرقے جماعت سے ہیں، وہ یہاں آئیں، ہم سے بات کریں، وہ اپنا مسلک مذہب فرقہ جو بھی اس کو سمجھتے ہیں، جو موقف ہے ان کا، وہ بتائیں کہ جی یہ ہمارا موقف ہے، اور اس کی 5 ایسی خوبیاں ہمیں بتائیں کہ جو ان کو لگتا ہے کہ جماعت احمدیہ سے یا دوسروں فرقوں سے ان کو ممتاز کرتی ہیں، ان کی اپنی جو کتب ہیں اس کے حوالے سے. اور ہم اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی خوبیاں بتائیں گے جو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں ان کو. اچھا افضل بھائی، ایک تو آپ نے وہ شاید وہ شاعر جو تھے وہ چیلنج کرنا چاہتے تھے لیکن وہ درمیان میں پھر وہ چیلنج تو شاعر سے علیحدہ ہو گیا تھا. تو افضل بھائی یہ جو انہوں نے بات کی ہے، ایک تو چلے کم از کم بات آپ بغیر زیادہ سوچ و بچار کے ویریفائی کر دیں گے کہ ایک جو ہے نا وہ کوئی دعوت مل گئی ہے. اب یہ بتا دیں افضل بھائی دعوت کیا ملی ہے، وہ ذرا بتائیے گا. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں دعوت دینے والے. اگر مجھے اجازت ہو تو میں بتاتا ہوں یہ دعوت کیا دی گئی ہے. تسی ترجمہ کر سکتے ہو، تسی زیادہ کوالیفائڈ ہے ویسے. ہاں یہ دعوت وہی دعوت ہے جو ایک فتح اسلام صاحب لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جس پہ عامر حق بھائی نے
خوب چپیڑیں ماری تھیں اور بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کو چپیڑیں پڑی کیا ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو مان علیہ و اصحابی کی ہے وہ ہمارے عثمان بھائی کی ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہے ریکارڈنگ, اور بھی جگہوں پہ لگی ہوئی ہے. تو وہ اس کے بعد بھی اگر ان کو شوق ہے کہ سیم چپیڑ کھانی ہے تو ان کے نا دماغ وہی ہیں, ریسیٹ ہو جاتے ہیں وہ. ہمارے یہ سیکر بھائی نے ایک وہ جو ہے سبحان اللہ کی آئیڈیا تھی نا الطاف, اس کو ایک ہی دن میں سیم چیز پہ چپیڑیں ماری ہیں, اور ان کے نا دماغ ریسیٹ, گجنی یاد آ جاتی ہے مجھے. اچھا افضل بھائی, سوری جی آصف بھائی آپ کریں, بات کریں آصف بھائی, آپ بات یہی بتا رہا تھا, یہی ہے وہ چیلنج جو دیا ہے. اچھا افضل بھائی چیلنج چلے ہم ایسے کریں گے نا کہ یہ تو کنفرم ہے کہ انہوں نے کسی چیز کی دعوت تو دی ہے نا افضل بھائی؟ جی بالکل دی ہے. جس چیز کی انہوں نے دعوت دی ہے ہمیں جو سمجھ بھی نہیں آئی ہمیں قبول ہے. وہ قبول ہے. آپ نے دعوت قبول کر لی ہے؟ جی بالکل قبول کر لیا. بہت اچھے جی, بہت اچھے. اے ہوندا جی, اے جی قبول کری دی, چاہے سانو سمجھ آئی ہے کہ آفر کی ہے یا کی نہیں, لیکن قبول ہے. ان کو بتا دیں کہ جو بھی آپ نے اس پیغام میں جو آفر دی ہے وہ امتیاز بھائی نے اور سیکر بھائی دونوں نے قبول کر لی. سیکر بھائی قبول ہے جی, 2 سال کی قبول کی ہوئی. اور افضل بھائی آپ مزے کی بات دیکھیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کلپ کے اندر عطاء المنان صاحب نے آج ہمارے پاس 26 جنوری 2026 کو ہمیں جو دعوت دی ہے جو ہمیں سمجھ بھی نہیں آئی, ہمیں پھر بھی قبول ہے. لو جی, لیں جی فار ریکارڈ یہ بالکل, اگر وہاں پہ اس براڈ کے ذریعے نہیں پہنچی تو میں بالکل ان تک پہنچانے کا پابند ہوں. یہ دعوت جو قبولیت کی جو آفر ہے یہ میں ان تک بالکل پیغام لے لو, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. وڈائر صاحب انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ بتا دیں, مطلب اول تو انہوں نے کچھ نہیں بتانا ہے, وہ تو مطلب ایک فیصلہ ہو چکا کہ بھائی فیصلہ یہی ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کبھی زندگی میں بتانا. کہتے ہیں جہاں پہ گئے ہیں تو اس جگہ پہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو ممتاز کرتی ہیں, یہی کہا ہے نا جی. یس وڈائر صاحب ہم یہ بھی بتانے کو تیار ہیں. لو جی, بیٹھو نیوٹرل جگہ پہ. اچھا پتہ کیا, حالانکہ مجھے آفر سمجھ کو نہیں آئی لیکن اتنی بات میں نے سمجھ لیا کہ وہ بھی 5 بتائیں گے. بہت اچھے. اچھا پھر یوں ہے امتیاز بھائی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیا بھی بولا, لیکن مجھے یہ پتا آپ نے جو بھی بولا آپ وہ سامنے نہیں آئیں گے. افضل بھائی کو اب مہربانی کرے, اب انہوں نے آج 26 جنوری کو ایک آفر دی ہے تو وہ ہم نے قبول کر لیا, اب وہ کب کرنی ہے بات؟ میں بالکل فوری بات کر دیتا ہوں, وائس میسج ابھی چھوڑ دوں گا. ابھی چھوڑ دیں آپ, مہربانی کریں. اب وہ یہ نہ ان کی کال پہلے آئے, وہ نیچے سن رہے وہ سن رہے ہوتے خود بھی دوسری آئی ڈی سے. نہیں, ان کے تو سونے کا ٹائم ہونا چاہیے اس وقت 5 ہے نا پاکستانی صاحب. آج کل اوور ٹائم کرتے ہیں وہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں. میں صرف یہ جو رجا عطاء المنان صاحب کی چلی ہے نا, امتیاز بھائی نے چلائی تھی, اس کے اوپر صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں. جیسے امتیاز بھائی نے کہا نا سمجھ کچھ نہیں آئی لیکن ہمیں قبول ہے, تو رجا عطاء المنان صاحب بیسکلی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ بات کیوں پوچھتے ہیں جو بتانے کے قابل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ ایسے موضوعات کیوں چھیڑتے ہیں جن کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. آپ ایسی باتیں ہمارے ساتھ آ کے کیا کریں کہ ہم آپ سے سوال کریں اور آپ جواب دیں, ہم کہیں نہیں یہ آپ کا جواب غلط ہے. وہ جس طرح مناظرہ کرتے ہیں نا اکثر, بلکہ اکثر کیا تمام ہی یہ عادت سے مجبور لوگ جتنے بھی مناظرہ کرنے آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی ہاں جی کریں جی مناظرہ. آپ نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا, آپ نے جب اپنا دعویٰ پیش کر دیا تو جواب دعویٰ کے بجائے کہتے ہیں نہیں جی آپ کا دعویٰ غلط ہے. یعنی کہ اپنا جواب دعویٰ بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم پیش کر سکیں. ہم نے کیا کرنا ہے, آپ نے دعویٰ پیش کرنا ہے, ہم نے اس کے اوپر اعتراض کرنے اور اب ہم نے یہ کہنا ہے آپ کا دعویٰ غلط ہے. اور یہ کئی بار ہوا ہے. یہ ٹروتھ سیکر نے بھی ایک بار کیا تھا سیکر کے ساتھ, پورا 1.5 گھنٹہ سیکر سے پوچھا پھر تیرا دعویٰ کی ہے, کہتا میرا دعویٰ یہی ہے, تیرا دعویٰ غلط ہے. یہ کچھ دن پہلے عمران کالو نے بھی کیا تھا رسول بھائی کے ساتھ,
ज़िया भाई ने कहा मैंने अपना दावा पेश कर दिया, ये आ गया दावा, आप अपना जवाब दावा दे दें। कहता नहीं, मैं जवाब दावा नहीं दूंगा, मैं आपके दावे के ऊपर सवाल करूंगा। ईओ वाले भाई आप तो कर दो नीचे, आपको वो राइट में देख मैं कर रहा हाँ था। यार, बस यार रसूल भाई को जरा मेरी जगह पे ले मुझे लिया, कर मेरी दे जगह पे नीचे, ले मुझे लिया। नीचे कर दे। ईओ नहीं वाले उनसे भाई को पूछ ले, वो रहने दे। मैनेज कर रहे होते हैं ना, कोई नहीं इजी, वो देखो पहले ही वो स्पीड हो गए। जी करें बात। अस्सलामुअलैकुम। सलाम भाइयों को सलाम, और उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक शेर बड़ा तेज आया यार, मैं ना तन सुनाई दिया जरूर। ए मरदई पता की कहते ने, ये कहते हैं हमने मिर्जे को जो माना, हमने मिर्जे को जो माना, क्या है इसका पैमाना, हमने नहीं बताना, बस फैसला यही है। वाह वाह, क्या बात। क्या बात। जाहिद भाई, ये जो अभी आपने दावों वाली बात की है ना, जिसका भी ये माशाल्लाह जिसको शेर के कालब में ढाल दिया हमारे ज़िया रसूल अमीनी भाई ने, जब वो आपको याद है जो मेरे 3 डिबेट्स हुई थी सलीम मीर के साथ, तो पहली डिबेट से पहले उसने मुझे यही कहा था, उसने कहा मैंने दावा पेश किया ना, तो कहता आपका दावा गलत है। अंदाजा करो ना वो याद है इम्तियाज है, मुझे वो भी याद है। क्या दूसरी बात यह है जी कि अफजल भाई, आज जब आपके दोस्त इल्म मार्फत के हवाले से आज तबलीग फरमा रहे थे, तो उधर एक बंदा आ गया, मेरे ख्याल में चौधरी नसरुल्लाह नाम की कोई आईडी, अगर आप लोग जानते हो, कोई अहमदियत की तरफ से था, है कोई नसरुल्लाह करके ऐसे आईडी कोई? नहीं, नसरुल्लाह बंदेशा है, जानता हूँ। अच्छा, वो आ गया अफजल भाई, उसने आके ना, अब वो उसने आके बात जो की है, चूंकि उस वक्त तक वो बात हो चुकी थी जब तक ये हमारे दोस्त ने उसने कहा कि राजा साहब ऐसे हुआ आज कि हम जो है ना किसी ब्रॉड पे थे, तो उस ब्रॉड पे ना मेरे से किसी ने कुछ सवाल पूछे अहमदियत के हवाले से, तो मैंने उनको कहा था कि हम एक सेशन रख के तो इसका जवाब देंगे। ठीक है अफजल भाई, ये है पीछे जो उसने बात की। अच्छा, जैसे ही उसने ये बात की ना कि मैं तो उधर ये तय कर आया हूँ कि हम सेशन लगा के जवाब देंगे, तो अभी आपने आगे से राजा साहब की बात सुननी है जी। मैं आपसे एक उसूली मौकफ अर्ज कर देता हूँ, बल्कि अच्छा किया आपने ये सवाल कर लिया। तो कुछ और भी अहमदी यहाँ बैठे हैं, कुछ नीचे सुन रहे हैं, कुछ लोग हमारे दूसरी जगहों पे जाके बातें करते हैं। ये जो हम इस ट्रैप में आते हैं ना, सबसे पहले तो हमें इसको तोड़ना। बात यह है कि हमारा इनसे इख्तलाफ क्या है। इख्तलाफ ये है कि हम ये समझते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है। अब आप अंदाजा करें, इसने बात शुरू की कि ये कहता हमारा इनसे इख्तलाफ क्या है। अब सुनिएगा कि इख्तलाफ में ये जो पहले जुमले 6 बोलेगा ये क्या हैं, ये सुनते जाए जरा। और ये भी चल गया पता कि जब आमदियों से कोई सवाल पूछे जाए तो वो ट्रैप होता है। ये सिकर भाई, आप ट्रैप लगाते हैं इधर बैठ के? मैं तो नहीं लगाता, मैं तो बड़ी रसूल साहब से। अच्छा चलो ठीक है, सुनते जाके फिर। बात यह है कि हमारा इनसे इख्तलाफ क्या है। इख्तलाफ ये है कि हम ये समझते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, दीन इस्लाम आखिरी और मुकम्मल दीन है, कुरान करीम आखिरी शरीयत है और क़यामत तक यही रहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा कलमा है। ये इनके हमसे इख्तलाफ हैं। तो लेकिन एक तरह की नबुव्वत अल्लाह ताला ने उसका रास्ता खोला रखा है, वो इस उम्मत में से ही है। अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, ये कुरान करीम से हमें पता चलता। ये समझते हैं कि हर किस्म की जो नबुव्वत है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। अब ये अलग बात है कि ये कीदा रख के साथ ये भी कहते हैं कि एक नबी बनी इसराइल के जो है वो जिंदा आसमान पे उन्होंने आना। तो ये है हमारा और इनका बुनियादी इख्तलाफ। दूसरा इख्तलाफ भी इसी से रेलिवेंट है, वो ये है कि जब ये फिर कहते हैं कि जी हदीसों के मुताबिक कि ईसा इब्न मरियम उन्होंने नाजिल होना, फिर हमारा यहाँ से ये इख्तलाफ है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें तो दुरुस्त हैं, सच्ची हैं, लेकिन जिस नबी के नुज़ूल की आसमान से बातें हो रही हैं, क्या वो आसमान पे गए भी हैं कि नहीं, वो हमने देखना कहाँ से, वो हमने कुरान करीम से देखना है। तो कुरान करीम में तो इस तरह की कोई बात ही नहीं है।
بلکہ اس کے تو برعکس معاملہ وفات پہ صراحت سے بات کی گئی ہے. تو یہ ہے ہمارا ان سے اختلاف. باقی جو اختلافات ہیں وہ اس کے بعد ہیں سارے. اچھا افضل بھائی، آپ نے سنا، کیا اختلافات ہیں ان کے، ہمارے ساتھ ذرا بتائیں گے؟ بس اختلافات تو پہلے تو وہ باتیں مینشن کر دی جو ایکچولی ہمارے اختلافات ہیں نہیں، درمیان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نکال دی. بالکل. اچھا اب دیکھیں اس پہ جو کہ ہم ساتھ ساتھ نا جو بھی ہمارے بھائی چاہیں، ضیاء بھائی، کوئی بھی بے شک ضرور کامنٹ میں شامل ہوں. تو اس میں نا ایک کامنٹ، اب دیکھیں افضل بھائی، یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ کوئی بات کرتے ہیں نا، اب دیکھیں حالانکہ یہ یہاں پہ اصولی باتیں، دیکھیں انہوں نے کہا کہ کچھ اصولی باتیں بتانے لگے ہیں، ایسے انہوں نے کہا نا شروع میں. صحیح، بالکل ایسے. اب دیکھیں انہوں نے اصولی بات میں پہلی بات یہ کی ہے کہ نبوت کی کچھ قسمیں ہیں اور اس میں سے ایک قسم کا رستہ اللہ نے کھولا ہوا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے نا. اب دیکھیں نا افضل بھائی، یہاں پہ ہمارا فطری سوال ہے کہ رائے صاحب بتا دیں کہ پھر آپ کے ہاں نبوت کی وہ کتنی، کون سی وہ قسمیں ہیں، کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی نبوت کی قسمیں، اس میں سے ایک طرح کا رستہ اللہ نے کھولا رکھا ہوا ہے. تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ وہ کتنی قسمیں ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، پھر اس میں سے آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ کون سی بند ہیں، کیونکہ آپ نے خود کہا صرف ایک طرف سے کھلا ہوا ہے، باقی ساری تو بند ہونی چاہیے جب اگر ایک کھلی ہوئی ہے تو یہ بتائیں افضل بھائی، ہمارا کوئی سوال کوئی ٹانٹ ہے کیونکہ علمی سوال ہے؟ نہیں، بالکل ٹانٹ نہیں ہے، بلکہ میرا غیر علمی سا سوال بھی درمیان میں ایڈ کر لیں کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک راستہ نبوت کا کھلا ہوا ہے، اینڈ ود آل سیریسنس، اور یہ ٹاپک بہت سیریس ہے، اس میں تو سارکیزم یا مذاق ٹھٹھا اس طرح کا تو گنجائش ہی نہیں ہے نا، بالکل زیرو. اس میں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک راستہ کھلا ہوا ہے، تو ان کے خلفاء تو آن ریکڈ موجود ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں پیش گوئی ایک کی تھی اور وہ آ چکے ہیں، تو راستہ تو بند ہو چکا ہے. وہ کس کھلے راستے کی بات پھر کر رہے ہیں؟ زبردست. اور افضل بھائی ایک اور بھی بات ہے نا، اب دیکھیں نا یہاں پہ راجہ صاحب کو پورا حق ہے کہ وہ بالکل جیسے ہی ان کو یہ کلپ وہ سنیں تو بتا دے کہ ہم نے غلط بیانی کی ہے یا ان کے موقف کو درست بیان کیا ہے. افضل بھائی انہوں نے کہا ہے کہ نبوت کی ایک طرح کا رستہ کھلا ہوا ہے. اب اس بات کے اندر یہ بات لازمی طور پہ شامل ہوگی کہ نبوت کی کچھ طرح ہیں، کچھ قسمیں ہیں، اس میں سے باقی بند ہے، ایک طرح کا کھلا ہوا ہے. اب انہوں نے 3 قسمیں لکھی ہیں. رائے صاحب نے تو وہ کتابچہ نہیں پڑھا ہوگا، وہ کتابچے کا نام ہے مسئلہ ختم نبوت اور جماعت احمدیہ. یہ جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ پہ تھوڑے سے صفحات کا نا بہت 30 ایک صفحات اس کے بنتے ہیں، بلکہ 30 سے بھی کم، شاید 24-25 ہیں. 24-25 صفحات کا افضل بھائی ایک کتابچہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبوت کی 3 قسمیں ہیں جو آج تک افضل بھائی. اب یہ اگلی مزے کی بات ہے، میں نے سارے جو مناظرے مجھے میسر آ سکے نا، جو مجھے میسر آ سکے، انصر رضا صاحب کے ہوں یعنی کیوں، یہ 3 قسمیں بیان ہی نہیں کرتے کہ بھئی یہ 3 قسمیں، حالانکہ کتابچے میں لکھا ہے کہ، اور کتابچے کا نام دیکھیں مسئلہ ختم نبوت اور جماعت احمدیہ، نام یہی ہے. اور یہ جماعت نے اپنے جماعتی نام کے تحت شائع کیا، اس پہ کسی بندے کا نام نہیں لکھا ہوا. بالکل صحیح. اچھا انہوں نے کہا جی نبوت کی قسمیں 3 ہیں. پہلی انہوں نے کہا ہوتی ہے حقیقی نبوت، وہ نبوت جس میں کسی نبی کو مکمل ایک نئی شریعت، نیا قانون ملتا ہے، ایک. دوسری لکھی ہے مستقل نبوت، اور وہ کون سی ہوتی ہے کہ جس میں ایک نبی کو پچھلے نبی کی ہی شریعت کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اسی کی خدمت اور دعوت کرنی ہوتی ہے، اور وہ کوئی اپنی نئی شریعت لے کے نہیں آتا. ٹھیک ہے افضل بھائی؟ آگے انہوں نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے باعث یہ دونوں بند ہوگی، یہ بھی آگے لکھ دیا. ٹھیک. اس کے بعد لکھا کہ ان دونوں کے بند ہونے کی وجہ سے شروع ہوئی ہے تیسری، جس کا انہوں نے نام نہیں یہاں پہ بتایا، انہوں نے بتایا ہے، اس کو کہتے ہیں امتی ذلی بروزی نبوت. بالکل ٹھیک. اب اس کا مطلب افضل بھائی کیا ہوا کہ ختم نبوت کے مسئلے پہ ساری بحث کہاں پہ آ گئی؟ ذلی بروزی نبوت پہ آ گئی. ذلی بروزی نبوت پہ، کیونکہ دیکھیں نا جن دو کو انہوں نے بند مانا، ان 2 کو ہم نے بھی بند مانا. ٹھیک ہے افضل بھائی؟ بالکل صحیح. جس تیسری کا انہوں نے اقرار کیا، ہم نے انکار کیا. بالکل صحیح. تو اس کا مطلب ہے بات تو ختم نبوت کے مسئلے پہ جب ہونی ہے ان کے کتابچے کے مطابق، وہ شروع کہاں سے ہونی ہے؟ ذلی بروزی سے. بالکل، نو ڈاؤٹ. اور ذلی بروزی کے ذیل میں ٹوٹل 2 چیزیں ہیں. نمبر 1
وہ ذلی بروزی پہلے تو قرآن سے جاری کریں. ذلی بروزی نبوت، ساتھ نبوت کا لفظ لگائیں کیونکہ وہ ذلی بروزی نبوت قرآن سے پہلے تو جاری کریں اور اس کے بعد جو آپ نے سوال رکھا ہے ایک کے بعد بند کریں. بالکل ٹھیک. اب یہ دیکھیں نا، یہ ٹوٹل بات افضل بھائی، یہ جتنا بھی یہاں پہ اوپر نیچے جناب وہ جمپ اراؤنڈ ہو رہا ہے نا، یہ اس کی وجہ سے ہے کہ قرآن کریم سے یہ دو باتیں یہ کیسے دکھائیں گے. ویسے اس لیے یقین کیا کریں، کرتے ہیں اب یہاں پہ افضل بھائی دیکھیں، کیونکہ آپ ہمیشہ ماشاءاللہ آپ کا ایک ایم ہے ایجوکیشنل پرپس کے حوالے سے. آپ یہ دیکھیں افضل بھائی کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دو قسمیں جو میں نے پہلے ذکر کی ہیں، حقیقی اور مستقل، جو ان کے مطابق بھی بند ہمارے مطابق بھی بند، ساری بحث اس پہ کرتے ہیں. واہ. اور یہ تیسری جو انہوں نے جاری کی، جو ان کا دعویٰ ہے کہ تیسری جاری ہوئی، سے بات نہیں کرتے. نہیں، یہ تو میں کہوں گا ہمارے پوائنٹ آف ویو سے، میں ایک عوامی پوائنٹ آف ویو سے یہ بات رکھ رہا ہوں. جماعت کے لوگ جو سن رہے ہیں، میری ان سے اپیل ہے کہ اس تیسری کیٹیگری کے اوپر گفتگو کریں اور ہمیں سیکھنے کا موقع دیں. میری ذاتی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ میں تعلیمی، اگین دیکھ لیں امتیاز صاحب کے ساتھ بڑے تھوڑے دنوں سے میرے انٹریکشن ہے کلوزلی، لیکن انہیں کم از کم پورے اخلاص کے ساتھ بالکل انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ میرا مقصد ان براڈس کے اوپر جو میں سیشن چلاتا ہوں وہ ایجوکیشنل پرپسز ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک رکھا ہے، اس کے اوپر علماء ہیں، اسکالرز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ آ کے ہماری ایجوکیشنل جو ایک پیاس ہے اس کو بجھانے کا ہمیں ایک ایونیو ملتا ہے، موقع ملتا ہے. تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے جماعت والوں سے کہ وہ اس ٹاپک کے اوپر بروز کا صریحاً یہ ضرورت ہے، اس کے اوپر پہلے کوئی ایسے موضوعات، ایسی کوئی ڈیبیٹس، ایسے کوئی لیکچرز اویلیبل نہیں ہیں. میں سوشل میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. جب وہ نہیں ہے تو اٹس لائک ایک اوپن ہے، ایک خلا ہے جو کہ موجود ہے اور اس کو پر کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں آپ کے لیے تو زیادہ انسینٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا تو یہ اٹس آپ کا تو بیسیکلی دعویٰ ہے، آپ ہی کا ایک نیا یہ جو عقیدہ ہے. اور اگر ہم سوال کرتے ہیں تو سوال اس لیے کرتے ہیں کہ چونکہ آپ مرزا صاحب کے دعویٰ جات ہیں، اور جو نیا آئے گا فیلڈ میں سوال تو اسی سے ہوں گے. تو سوال کا جو لفظ ہے وہ آپ اس کو اوفینسولی لیتے ہیں، جو کہ لینا نہیں چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں اٹس ویری آنریبل کہ کوئی آ کے کسی سے بھی سوال پوچھے. تو یہ میرے خیال میں اٹس رادر ویری ڈگنیفائڈ پیتھ کہ آپ کسی کو جواب دینے کے قابل ہیں اور جواب دیں. تو میری آپ کو اگین دعوت ہے، آپ پلیز اس ایونیو کو کھولیں. اس ذلی اور بروزی نبوت کے ٹاپک کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو کہ ریسنٹلی انصر رضا صاحب نے بھی کوشش کی ہے ایک، اور انہوں نے ذلی اور بروزی کے اوپر رہے، انہوں نے نبوت کا لفظ ایڈ نہیں کیا. فار دا ریکٹ یہ میں مینشن کر دوں، وہ 30 منٹ کی جو ریکارڈنگ آئی ہے ڈھونڈ لو مجھے کی براڈ سے. لیکن میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں ایک ناوس کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک بالکل ناوس پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ ہے کہ ایک غیر علمی ناوس میننگ کہ ایک اناڑی کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک غیر علمی عوامی پوائنٹ آف ویو سے میری یہ عقل اور سمجھ کہتی ہے کہ انہوں نے نبوت کے موضوع کو اس لیے اس میں ذیلی بروزی سینس میں قرآن مجید کی آیات اور حدیث سے کور نہیں کیا کیونکہ وہ قرآن و حدیث میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کیونکہ اٹ وڈ بی کانفلکٹ آف انٹرسٹ فار ہم کہ اگر وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ اس کو مینشن نہیں کرتے، تو وہ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ایک جن کا عقیدہ ہے اور جن کے اوپر سوالات ہیں، وہ اپنے عقیدے کو تو ری انفورس کرنے کے لیے وہ بار بار اس چیز کا ذکر کریں گے. تو ڈیفینیٹلی مجھے ایز اے پرسن لوکنگ فرام آؤٹ سائڈ مجھے یہ پیغام پہنچا ہے کہ ان کے اس لیکچر میں جو انہوں نے 30 منٹ کا ایک دیا ہے اور 25 منٹ کی ایک اور ریکارڈنگ کہیں ایگزسٹ کر رہی ہے طاہر کی براڈ کی، اس میں بھی انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی سے ذل اور بروز کے اوپر اور مثیلی ایک ہے وہ انالوجی میرا خیال ہے اس کا ہوتا ہے شاید لفظ استعمال نہیں کیا. اٹ مینس کہ ان آیات سے اور ان احادیث سے جو انہوں نے وہاں پہ کوٹ کی ہیں ان میں کسی ایک سے بھی ذلی اور بروزی نبوت جاری نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہے تو ہماری آپ کو دعوت ہے کہ آپ ہمیں آگے ایجوکیٹ کریں. تھینک یو. ہمیں بلا لیں، ہم آ جائیں گے جہاں پہ بلاتے ہیں آپ. تھینک یو.
افضل بھائی صرف فار دا سیک آف ریکارڈ، یہ آپ کے علم میں شاید بات پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، 2 دن پہلے، غالباً 2 دن پہلے کی بات ہے، طاہر صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے. طاہر صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، جب آپ کو یاد ہے جب تسلیم اور وہ ایک اور بندہ مل کے ہمیں سمجھا رہے تھے، ہاں جب تسلیم اور طاہر ہمیں مل کے بروزی کے بارے میں سمجھا رہے تھے مل کے نا، اس دن کی بات ہے یہ. تو طاہر صاحب نے میں نے کہا دیکھیں آپ اپنی براڈ پہ ہی انصر صاحب کو بلا لیں، ہم بھی آ جائیں گے، اور ادھر انصر صاحب کے اور ہمارے درمیان جب بات چیت ہوگی یہ ذل اور بروز اور ذلی بروزی نبوت پہ، تو آپ آرام سے بیٹھ کے سنیے گا اور جہاں پہ آپ کے سوالات ہوں گے ہم سے پوچھیے گا. تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے میں انصر صاحب سے بات کرتا ہوں، اور کل وہ بتا رہے تھے، کہتے کہ تقریباً بات ڈن ہو گئی ہے. تو اب میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا یہ تقریباً بات ڈن کا سمجھا دیں، تو کہتے کہ کسی اور بندے سے بات ہوئی، وہ مربی صاحب کے قریب ہے، اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ مربی صاحب بات کر لیں گے. تو اس کے بعد مجھے طاہر صاحب کا پیغام نہیں ملا کہ وہ پھر آگے بات بڑھ سکی کہ نہ. تو آپ سے جب موقع اگر آپ کو ملتا ہے نا تو طاہر صاحب سے آپ پوچھ لیجیے گا، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ آج کل میں جو ہے نا مربی صاحب سے وہ جی آج ٹائم وہ اور ڈیٹ. طاہر نے پیغام بتا دیا مربی صاحب کا آ کے، انہوں نے مجھے اچھا کہا تھا کہ ہاں بتا دوں، تو مربی صاحب ہٹ گئے ہیں جی، مربی صاحب نے بات نہیں کر دی، اور اچھا مربی اچھا صاحب نے کہہ دیا کہ وہ جو 30 منٹ کی ویڈیو ہے وہی میرا موقف ہے، اس کو سن اچھا لیں، جی اگر اس میں سے کوئی آپ کو کوئی سوال ہوا تو آپ سوال ریز کر دیجئے گا، ہم اس کا بھی جواب دے دیں گے. جی یہ بات ہے سر. اچھا اچھا چلے میں اس پہ بھی ابھی ایک انشاءاللہ پھر کامنٹ کرتا ہوں. تو ہم نے پھر سیکر بھائی بات یہ کی تھی نا کہ اگر مربی صاحب بات نہیں کرتے، پھر طاہر صاحب نے کہا تھا کہ میں یہاں پہ سیکر کی براڈ پہ آ جاؤں گا، ہاں یہاں جی پہ بیٹھ کے سنوں گا، ایسے ہی سیکر بھائی؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ ان کو دیکھتے ہیں، کل اگر وہ آ جاتے ہیں تو کل ہم بیٹھ جاتے ہیں. اچھا سیکر افضل بھائی صاحب، ان کو یہ بلا لیں. میرے ایجنڈے کے اوپر بھی یہ تھا، وہ جو ہاں جی 30 منٹ کا کلپ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ امتیاز صاحب اس 30 منٹ کے کلپ کو لائن بائی لائن جائیں اور اس کا انالیسز اور برائے صاحب جو وہ اسی کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ طاہر جی آئے گا، ہاں بیٹھے گا، سب ہم چلائیں گے ساتھ. بالکل، وہ آپ لگا لیں، امتیاز صاحب کا اپنا سیشن ہوتا ہے اس میں ٹیک آن کر لیں، مجھے کہہ لیں، ہاں ٹائم کے لحاظ سے جو بھی سوٹیبل ہوگا بالکل. ہم تینوں کے طرف سے بالکل. اویلیبلٹی از ناٹ دا ایشو ایٹ آل، جس وقت بھی ہو ہم میں سے کسی کی بھی اویلیبلٹی ہو، ہم سیشن لگا کے. ویسے تو بھی آسٹریلین ٹائم وہ بھی آسٹریلیا میں ہوتا ہے، تو امتیاز بھائی کا بھی جی آئیڈل ٹائم ہے میرے خیال میں. امتیاز جی بھائی اس وہی ہے، وقت آپ کا کیا ٹائم ہوا ہے رائٹ ناؤ؟ ہمارے پاس یہاں پہ دن کے 4:30 بجے ہیں. میں ایک سیکنڈ میں طاہر کو کال کرتا ہوں. ہاں اس کو بلائیں آپ گے، اسے آپ بلائیں تب گے. تک چیک کر لیں اپنا افضل بھائی، تو اس وقت تک میں یہاں پہ رکتا ہوں. میں نے کچھ پوائنٹ لکھے ہیں لیکن انشاءاللہ افضل بھائی واپس آتے ہیں پھر میں اس پہ کرتا ہوں بات، تب تک اور کو بھائی بات کر لیجیے. اچھا میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں امتیاز بھائی کہ آپ نے ایک ذکر کیا کہ کسی بندے کا، طاہر صاحب بتا رہے تھے مربی صاحب کے ساتھ تعلق ہے، انہوں نے کہا تھا کہ مربی صاحب بات کر لیں گے، تو وہ پوچھ لیں اس بندے کا تعلق باقی رہ گیا ہے مربی صاحب کے ساتھ کہ وہ بھی ختم ہو گیا؟ زبردست پوائنٹ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ رہ گیا ہو. 40 منٹ والی ریکارڈنگ کہاں پہ ہے؟ زیاب بھائی ہمارے پاس بھی پہنچ گئی ہے، وہ اس نے ڈھونڈ لو کی براڈ پہ بیٹھ کے اس نے بات کی ہے، تو مجھے بھی کسی نے زیاب بھائی سینڈ کیا، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں ہاں مجھے سینڈ کریں ذرا. انشاءاللہ. بلکہ زیاب بھائی اس پہ کٹھے بیٹھ کے بھی کریں گے انشاءاللہ، بعد میں آپ کو بھیجتا ہوں انشاءاللہ. چلیں ٹھیک. زیاب بھائی اس کا پہلا فکر ہی غلط ہے. ظاہر ہے ماریاں تو اس نے بونگیاں ہی ہونی ہیں، یہ تو پتہ ہی ہے، لیکن چلو دیکھتے ہیں کیا بونگیاں ماری. وہ آپ کے پاس پہنچے تھے امتیاز بھائی جو اس نے وہ سوالات لکھ کے بھیجے تھے، اس نے انصر مربی نے، آیت میثاق النبیین پر کچھ سوالات. میرے پاس زیاب بھائی جب سوالات پہنچے تھے تو چونکہ پہنچانے والے ہمارے افضل بھائی تھے، تو میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں ان سوالوں کے جواب دوں گا، تو پھر وہ جواب دینے کے بعد پھر ان جوابات پہ آپ کی ہماری بات ہوگی نا. انہوں نے آگے سے کہا تھا کہ میں نے تو افضل تو کہا ہی نہیں کہ میں نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، میں نے تو ویسے لوگوں کو بھیجے ہیں، تو میں نے تو نہیں کہا میں نے آپ کو بھیجے ہیں. یقین کرے بس سوال پڑھ کے تو یقین کرے بندے کو اتنی ہنسی آتی ہے کہ یہ ایسے علمی یتیم ہیں، ان کے پاس مسلمانوں سے کرنے کے لیے سوال بھی کوئی نہیں ہے. کوئی چاجدہ سوال ہوئے نا بھی واقعی یہ سوال بنتا ہے، کوئی جواب دینے والے کو بھی پتہ چلے کہ بھئی میں جواب دے رہا ہوں، کو محنت کرنی پڑے. بونگیاں ماری ہوئی ہیں اور ان کو نام دیا ہوا سوالات. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے تو کہا، میں نے جب پوچھا میں نے کہا جی وہ آپ نے سوالات بھیجے ہیں
تو ٹھیک ہے، سوالات کے جوابات جب آپ کو ملیں گے تو پھر ہم بیٹھ کے آمنے سامنے ان جوابات کو ڈسکس کریں گے نا. تو کہتے ہیں میں نے آپ کو بھیجا ہی نہیں ہے. کر لیں. انہوں نے جواب کیا دینے ہیں، یہ سوال کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، ہم سے سوال بھی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ سوال کرتے ہوئے ان کو ڈر یہ ہوتا ہے آگے سے یہ نہ پوچھ لگے. یہ بھی ان کو ڈر ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے سوال میں ہی کوئی ایسی بات نہ ہو جس کے خلاف مرزا کیا ہو. اور لڑائی پہ بھی لڑائی کی تو اچھا ہوتی تو بندہ سوچ سمجھ کے مارتا ہے کہ زیادہ زور دی لگ گئی تو کہ سیریس نہ ہو جائے گا. کیا بھائی ان کا آپ سے نا کوئی کتنا بڑا بھی یہ سوال یہ فرض کیا، یہ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جناب جو ہے نا وہ کوئی آدمی جو ہے نا ایسے ہو سکتا ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں اچھا ٹھیک ہے اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ بتا دیں کہ اگر کوئی آدمی دیکھیں کہ سب سے بڑا سوال کیا ہوتا ہے جی، کوئی بندہ جسم سمیت آسمانوں پہ نہیں جا سکتا. اچھا آپ مجھے سوال پوچھیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ کوئی انسان ماضی میں جسم سمیت آسمانوں پہ چلا گیا پھر جسم سمیت واپس آ گیا، یہ بندہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ آگے سے پھر کوئی چپ لگ جاتی ہے. ایسے ہی ہے. میں نے ایک بار نا مرزائی کو کہا، گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے مرزائی سے کہہ دیا، میں نے کہا کوئی ٹاپک چل رہا تھا، میں نے کہا یہ مرزا نے جو اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں کتا ہوں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس کا جواب دیں پہلے. میں یہ بات اس کو کوئی درجن بار میں نے بار بار ریپیٹ کی ہوگی، اس نے ہاتھ نہیں لگایا، گھبرا گیا تھا. یہ اگر واقعی ایسی بات نکل آئی تو میں کیا کروں گا؟ اس نے مجھے پوچھا بھی نہیں بھائی کدھر لکھا ہوا ہے. آپ زیاد بھائی آپ یقین کریں کہ ان کو ہر چیز کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ کوئی چیز کتنی بھی غلط ہوگی نا وہ میرے صاحب کیا لکھ کے چلے گئے ہوں، اس لیے اس بات کے بارے میں کوئی جواب دو. حالانکہ بلکہ زیاد بھائی آپ تو جانتے ہیں میں نے جو بات کی ہے نا یہ تو بات وہ اپنے قلم سے لکھ کے گئے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ والی آج میں نے پیش کی ہے آسمانوں والی. یہ ساری باتیں ایسی ہیں، ہم اپنی طرف سے تھوڑی لگاتے ہیں کہ بھائی کو اپنی طرف سے جھوٹ بولتے ہیں. لیکن یہ ان کا دیکھیں بیچارے اتنے مرزا غلام قادیانی سے تنگ ہیں اور اتنا ڈر ہے، تبھی تو نہیں نا اس پہ بات کرتے کہ کوئی بھی بات کر دو مرزئی اسی ٹائم. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک اس کی مثال آپ ایسے لیں کہ ابھی یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں نا، کتابیں پڑھتے ہیں اور کوئی چیز ہم نکالتے ہیں خصوصاً احادیث کے معاملے میں. ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ جو میں پڑھ رہا تھا، نکالنا تو کوئی اور چیز تھی لیکن اس جو میں وہ نکال رہا تھا اس کی جو اس نے قرآن آیات غلط لکھی ہوئی ہیں پرانے ایڈیشنز میں، تو وہ دیکھ رہا تھا اس پہ، تو وہ اس میں ایک بات آ گئی جس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب دکھایا گیا، یہ میرے لیے نئی بات تھی، میں نے اس کو پہلے یہ جھوٹوں کی فہرست میں میرے سامنے یہ بات نہیں تھی، کہ جب دکھایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ فرمایا کہ ممکن ہے عائشہ سے مراد کوئی اور عورت ہو. میں نے کہا یہ تو جھوٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما ہی نہیں سکتے. تو میں نے اس کو وہاں ہائی لائٹ کیا، اس دن سے ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں. پھر بعد میں وہ حدیث شریف ڈھونڈی، میں نے حدیث شریف دیکھی جا کے تو اس میں بات ہی نہیں تھی وہ اس طرح کی، اور بات تھی. مطلب کیا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اس پہ ایمان لانے کا سب سے پہلے تو جو ہے وہ تقاضا ہی یہی ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ یہ پیغمبر یہ سچا ہے، اس کی ہر بات سچی ہے. اگر یہ یقین نہیں ہے تو آپ کا ایمان لانا مکمل ہی نہیں ہے. ایمان لانے کا تو مطلب مفہوم ہی یہی ہے، تقاضا ہی یہی ہے کہ آپ اس پیغمبر کو سچا مانیں. جب دل میں ڈاؤٹ آ جائے، جیسا کہ وہ فتویٰ بھی ہے نا کہ جو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا، کہ اگر آپ مدعی نبوت سے اس کی دلیل بھی طلب کرتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ اگر کوئی دلیل ہوئی تو میں اس کے بارے میں سوچوں گا، تو یہ دلیل طلب کرتے ہی بحث ہونا، دلیل سننا وہ بعد کا معاملہ ہے، کرتے ہی آپ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو یقین ہوتا ہے، ایمان یقین کا نام ہے، وہ یقین آپ کا ختم ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ کے مائنڈ میں ڈاؤٹ آیا آپ دائرہ اسلام سے نکل گئے اسی ٹائم، کیونکہ یہ تقاضا ہے ایمان کا کہ آپ یقین کے اس اعلیٰ مرتبے پر رہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہے وہ حق اور سچ ہیں، ان کی ہر بات سچ. جب یقین کا مرتبہ نکل گیا تو آپ اس اسلام کے دائرے سے نکل گئے.
اب مرزائیوں کی طرف دیکھیں کہ یہ مرزا غلام قادیانی کو کہتے ہیں ہم نبی مانتے ہیں، اور کوئی بات پیش کریں یہ فوراً ان کا دماغ میں ڈاؤٹ آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے مردے نے کہی نہ ہو، حالانکہ ان کی عقل، ان کا شعور جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے مرزے نے کہی ہی نہ ہو۔ تو یہ تو اپنے اس پر مرزے پر یقین میں ہی یہ پکے نہیں ہیں، اس میں ہی ان کا ایمان ہی ڈاواں ڈول ہے کہ بھئی وہ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، تو یہ کس چیز کا ایمان ہے؟ تو یہ تو اپنے اس عمل سے ہی خود ثابت کرتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی سچا تھا ہی نہیں، جب اس کے ماننے والے ہی شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان کو نہیں یقین ہوتا کہ بھئی مرزا نے یہ بات نہیں کہی ہوگی۔ تو وہ حدیث شریف ہم پڑھ لیتے ہیں جب کوئی مرزا قادیانی کوئی بات منسوب کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب حدیث کے کو سارے حافظ نہیں ہوتے، ہم بھی حافظ نہیں ہیں، کوئی بھی حافظ نہیں ہے حدیث کے، تو دنیا بھر میں حدیث کے حافظ ہیں ہی بہت کم، لیکن وہ بات کی نوعیت بتا دیتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ کے نبی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ان کو بیچاروں کو مرزے پہ کوئی نہیں ہے یقین، اس نے بلنڈر ہی ایسے مارے ہوئے ہیں، کیا کریں بیچارے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کون سی حدیث کی بات ہو رہی ہے؟ صرف ایک دو فکرے میں اگر آپ تھوڑا سا۔ جی افضل صاحب، یہ ایک حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ مجھے آپ کو یعنی شادی سے پہلے خواب میں دو مرتبہ دکھایا گیا، اور فرشتہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ چاندی کے ورق میں آپ کو لپیٹے ہوئے تھا، مفہوماً بات کر رہا ہوں، تو مجھے آپ کو دکھایا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آگے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے تو ضرور پورا ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے وہ ساری حدیث شریف۔ مرزے نے اس میں کیا ایڈ کیا؟ مرزے نے کہا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دکھایا گیا تو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تو عائشہ سے، اس عائشہ سے مراد عائشہ ہی ہے تو وہ ضرور مل کر رہے گی، لیکن ممکن ہے، ورنہ ممکن ہے کہ اس عائشہ سے مراد کوئی اور خاتون ہو۔ یہ مرزا غلام قادیانی اس تناظر میں بات کر رہا ہے، چونکہ یہ پیشگوئیں جو کرتا تھا پوری نہیں ہوتی تھی، بعد میں کرتا تھا طویلیں، کہ اس رنگ میں پوری نہیں ہوتی، پیشگوئیاں تو اس رنگ میں ہوتی ہیں۔ تو اپنے اس ڈھکوسلے کو پکا کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا کہ گویا نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے شک کا اظہار کیا ہوا ہے کہ ممکن ہے جو عائشہ کا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دکھایا گیا اس سے مراد کوئی اور خاتون ہو۔ یہ جھوٹ بولا ہو۔ آپ وہ بھی بتا دیں، وہ مجھے پوری طرح بات یاد نہیں آ رہی، وہ جس میں وہ غزوہ بدر سے ایک رات پہلے جب حضور دعا فرما رہے تھے نا، تو اس پہ میں جو مردے نے آگے جھوٹ بولا کہ اس میں کوئی مخفی شرط نہ ہو، ایسے کر کے۔ وہ کہتے ہیں اس کے، ان کے خلیفے کا بھی کلپ ہے، کچھ دن پہلے بھی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا مدد کا؟ تو فرمایا کہ کیا ہے، پھر آپ کیوں دعا کر رہے ہیں اتنے تضرع کے ساتھ؟ تو کہتے ہیں آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن کیا خبر کہ ممکن ہے کہ اللہ کے وعدے میں کوئی مخفی شرط ہو؟ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمائی۔ تو مطلب یہ ایسا ایک کذاب اور دجال تھا، اس نے اپنی طرف سے گڑ گڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، وحی کو اور ان کی ذات کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے کہ گویا ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی تھی اس میں سمجھنے میں غلطی نعوذ باللہ ہو جاتی تھی اور وہ جناب شکوک و شبہات کا شکار رہتے تھے۔ ایسا بدبخت انسان تھا۔ سیکر بھائی، افضل بھائی، ہم آپ کے جو کہ رک گئے تھے وہ بروز پہ بات کرتے کرتے، تو وہ آپ ہوئی ہے پھر طاہر سے بات؟ افضل بھائی ہم رکے ہوئے تھے آپ کے لیے۔ چلے لگتا ہے وہ طاول منان کی کال آ گئی ہے، چلے میں تب تک نا، یہ سیکر بھائی آواز آ رہی ہے نا؟ کوئی براڈ آگے پیچھے ہل رہی ہے یار۔